بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج انشاءاللہ جی آیت ہم 164 سے 171 تک انشاءاللہ گرامٹیکل انالیسس اور ترجمہ کرنا سیکھیں گے. جی جبین صاحبہ آپ آئیے، پہلی آیت کی آپ تلاوت کیجیے اور انالیسس کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا. یہ لقد، یہ لام حرف تاکید ہے اور یہ قد پر داخل ہوا ہے. قد حرف تحقیق ہے جو ایک محذوف قسم جو ہوتی ہے اسی کے جواب میں یہ لام داخل ہوتا ہے. منا یہ میم نو نو مادے سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے باب نون سے. ٹھیک ہے، اللہ، اس جی کا اللہ صیغہ اسم، بتائیے، اس کا اور فاعل. یہ باب نون سے ہے. میم نون نون اس کا مادہ ہے، فعل جی ماضی صیغہ واحد. بتائیے. صیغہ اس کا منا یہ پہلے ہی صیغہ میم. اور واحد مذکر غائب کا. ٹھیک ہو گیا. جی آپ نے مادہ بتا دیا، آپ نے باب بتا دیا، جی اور ماضی ہے یا مضارع، معروف ہے یا مجہول، بس ایک کا کریں گے، باقیوں کا نہیں. جی ٹھیک ہے. یہ ماضی معروف ہے اور یہ پہلا صیغہ ہے شاہ تو فاعل باہر آ سکتا ہے جو آگے دیا ہوا ہے. اللہ اسم الجلالہ مرفوع فارم میں. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ نے لام کا بتایا، صرف لام نہیں، پورا لقد جب کبھی آتا ہے نا تو ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی تھا، اور جی ماضی جو یہ جملہ ہے یہ جو قسم کے جواب میں آ رہا ہے تو اس سے پہلے لقد آتا ہے. اگر یہ مضارع ہوتا تو یہاں پر یہی لام تاکید اور نون ثقیلہ خفیفہ وغیرہ کا کمبینیشن نظر آتا، اور یہی جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہوتا تو اس سے پہلے انا یا لام جی تاکید یا دونوں آ سکتے ہیں. لام ٹھیک ہے متعلقہ. جی جی. آگے وہ ہے لام الم. متعلقہ تو ہوتا لام تاکید ہی ہے نا بیسیکلی. تو جی وہ تو اس جی لیے انا جب دونوں آ جاتے ہیں تو وہ انا کے تو ساتھ وہ نہیں آگے آتا. چلا جاتا ہے لام. جی ٹھیک ہے جی. منا بتا دیا، اللہ لفظ جلالہ فاعل ہو گیا. علی المومنین کیا بنائیں گی جی جار مجرور کو؟ متعلق منا ہو جائے گا. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. تو آگے بھی از آ رہا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ جی از یہ ظرف ہے اور آگے پھر یہ مضاف بنتا ہے تو آگے پھر یہ جملہ جو ہے وہ مضاف الیہ بنے گا. آگے جملہ فعلیہ ہے اور بعثا فعل ماضی ہے. با عین سا اس کا مادہ ہے، باب فا سے ہے. اور ٹھیک ہے. فیہم جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا بعثا کے. اور رسولن یہ منصوب حالت میں ہے تو یہ مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. آگے من انفسہم، من حرف جر ہے اور چونکہ یہ رسولن نکرہ ہے تو آگے جار مجرور پھر صفت بنے گا رسولن کا. من انفسہم اچھا ہم بھی. ایسا کریں، جی تھوڑا زیادہ لمبا ہو جائے گا تو ترجمہ سمجھنے میں کسی کو مشکل پیش آ سکتی ہے. آپ پہلے ایسا کریں، از کو بعد میں کرتے ہیں. جی لقد من من اللہ اللہ علی علی المؤمنین، المؤمنین فعل فاعل متعلق مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا ہے. اب ہو اس کا کر ترجمہ جی کیجیے. جواب و قسم ہو گیا. بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر یقین کیا. یقین کیا. منا کا میم کیا مطلب تھا؟ منا اچھا احسان دیکھیے، کیا، منا کے کافی معنی میں استعمال احسان ہوتا کیا، ہے. جی احسان کیا، شاباش. احسان منا کیا. جی جی باب طرح سے جی احسان کرنا، اور اگر یہ علا کے صلہ سے آئے تو بعض اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانا بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گی تو اس کے اور بھی بہت سارے معنی آپ کو مل سکتے ہیں، جیسے کہ کاٹنا کسی چیز کو یا کسی چیز کو کم کرنا، اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو ویسے اس کا ایک مطلب بوجھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر احسان کے معنی میں. جی ایکچولی وہ جو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو بات چل رہی تھی کہ نبوت اور خیانت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو یہ نہیں ہو سکتا کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. پھر مزید ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے، اور اس وقت
मोमिनीन को भी कि ये बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का, बेशक बहुत बड़ा एहसान है मोमिनीन पर कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो अब यहाँ तक आपने कर दिया, यकीनन, बिलाशुबा, अलबत्ता, बिलाशुबा, या बेशक, यकीनन, इसके बहुत तरह से आप कर सकती हैं। हम्म, कद, वैसे जब याद रखें, कद जो है वो माजी पर भी आता है और मुदारे पर भी आता है, मुजाफ, ज्यादातर माजी पर आता है। और जब जी माजी पर आता है तो ये बहुत सारे काम करता है। एक तो हरफु तहकीक तो है ही है ना, इसका मतलब है इसमें यकीनन का माना तो पाया जाएगा। इसके अलावा ये माजी करीब में भी बाज औकात उसका माना ले जाता है, और तर्जुमा हम चुका है, चुकी है, इस तरह से करते हैं। तो यानी कि माजी करीब में, ठीक है। इसके अलावा जो मुदारे पर जब आता है तो उसके अपने बहुत सारे डिफरेंट हैं कि वो किन किन माना में आता है, लेकिन हरफु तहकीक के तौर पर वहां पर भी हमेशा, यानी कि चाहे ये माजी पर आए चाहे मुदारे पर आए, ये जो यकीनन बिलाशुबा वाला माना है ना, वो तो इसमें हर हाल में पाया जाएगा। बाकी जी माजी में ज्यादातर माजी करीब में ले जाता है। ठीक हो गया जी, यकीनन बिलाशुबा, या अलबत्ता बिलाशुबा, या बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने यानी मोमिनीन पर, ईमान, ईमान वालों पर एहसान एहसान, फरमाया। जी। अब आगे जी इज हाँ जी, फेल इज आपने बता दिया जर्फ है। जी, आगे जो है, बासा बताया कि फेल माजी है, बा इंसा हम यहाँ पे रुकिएगा इस्तमाका, एक सेकंड, एक सेकंड जी रुकिएगा। देखिए ये जो इज होता है ना, अच्छा जब मैं किसी आपको रोकती हूँ तो बस आप प्लीज साइलेंस इख्तियार कर लिया कीजिए। मैं अपनी पूरी क्लास को मैं कुछ ना कुछ बताना, उनसे शेयर करना चाह रही होती हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये ज़र्फ़ है और इसकी तरकीब के बहुत से, मैंने एक दफ़ा डिटेल से काफ़ी तरीके इसके मैंने शेयर किए थे, जो हर दफ़ा इतना ज़रूरी नहीं है। अगर शुरू में आए तो क्या बनेगा, दरमियान में आए तो क्या बनेगा, बाज़ औक़ात इससे पहले ये मुदाफ़ इलैह बनकर भी आता है, तो ये देखना होता है। आम तौर पर जब शुरू में आता है या दरमियान में आता है, ज़्यादातर होता क्या है, इसके बाद एक मुदाफ़ इलैह हमेशा, हमेशा ज़्यादातर हैसू का भी और इज़ का, ये जुमला ही होगा। कुछ ज़र्फ़ ऐसे होते हैं जिनका मुदाफ़िल है, जुमला नहीं होता, कोई सिंगल चीज़ हो सकती है, मुफ़रद हो सकता है, लेकिन इनका हमेशा जुमला होगा। अब ये ज़र्फ़ अपने जुमला जो इसके बाद आ रहा है, जो मुदाफ़िल है, उससे मिलकर अगर शुरू में आए तो उज़्कुर या उज़्कुरू के आप मफ़ऊल बिही ग्रामर वाले कहते हैं, वो मान लें। दरमियान में आए तो इसको किसी के मुतल्लिक करते हैं। ये मैं सिंपल करके बता रही हूँ, तो इसको भी हम पीछे किसके मुतल्लिक करेंगे फिर? फिर इसको भी मन्ना के मुतालिक कर लेंगे मैम। क्या बात! इसको भी ज़र्फ़ मुज़ाफ़ से मिलकर मन्ना के मुतल्लिक हो जाएगा। अब इसके मुज़ाफ़ को आप खोल रही हैं, आपने बासा बता दिया, उसका फ़ाइल इसके अंदर ही हुआ। फ़ीहिम जार मजरूर इसके मुतल्लिक बता दिया, रसूलन बासा, आपने बता दिया मफ़ऊल बिही बन रहा है, और आगे आपने मिन अनफुसिहिम को ये कहा कि नकरा के बाद जार मजरूर आ रहे हैं तो उसकी सिफ़त, तो इसका मतलब है मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मफ़ऊल बिही बनेगा। इसी तरह कहा ना आपने? जी तो जी आगे मैम। अब एक और जुमला आ रहा है, अब उस जी जुमले आगे को ये क्या जुमला बनाएँगी वो आप वो भी बताएँ? सिर्फ ही बनाएंगे रसूलन की, क्योंकि उन्हीं के मुतालिक, रसूलन के मुतालिक ही खबर है कि यतलू अलैहिम आयातिही। ये तला यतलू से फेले मुजारे है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा बाब नून से है, और हुआ इसमें फाइल है। अलैहिम ये जार मजरूर मुताल्लिक यतलू के हो जाएगा, और आगे आयातिही ये मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये भी यतलू के मुताल्लिक नंबर 2 हो जाएगा। और अच्छा, फिर अब यहाँ ये पे आप रुकिएगा, यहाँ पे रुकिएगा। पहले तो मैं सबसे मुखातिब हूँ, ये जो यतलू है ना, आप जी लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसके बाद वाओ के बाद अलिफ आ रहा है, जो कि जमा मुजक्कर गायब में या कोई जैसे फेले अमर होता है, जमा मुजक्कर हाजिर वगैरह, उनमें इस तरह से जब नून गिरता है तब भी इस तरह अलिफ आ जाता है। ये कुरान पाक का उसलूब है। कुरान पाक में बाज जगह पर वाहिद को जमा की तरह लिखा गया और जमा को वाहिद की तरह, तो ये बस आप जैसा लिखा है हमने ऐसा ही लिखना है। हम इसको अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। काइंडली सब है ने माइक म्यूट रखें, ठीक है। तो ये वाहिद का ही है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, देखने में नहीं लग रहा लेकिन ये वाहिद का है। अलैहिम जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गए। आगे जी ही थोड़ा सा जबीन कंफ्यूज हो गई है। देखिए आयतुन की जमा आयात है आयातुन, याती जी उसकी फिर नसब और जर बनेगा आयातिन, और आयातिन। मजरूर हालत में जी। नहीं, ये मजरूर में आयाती, क्यों, आप मजरूर में भी नहीं है ना, अच्छा मजरूर में ये अगर, आयात ओ रुकिएगा जी रुकिएगा जी मुझे जी बता लेने दीजिए एक सेकंड। जी जी देखिए ये हम सबको इसमें कंफ्यूजन होती है, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब ज़हन में रखा करें, ये जो होती है ना जमा मुअन्नस सालिम, ये इसकी जो नसब और जर वाली शक्ल होती है ना, वो आपको कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि दोनों जेर के साथ होती है। अब जी अगर ये मजरूर होता
تو اس سے پہلے یا تو حرف یا جر ہوتا ہے اس یا آیاتی سے، مضاف. یا جی یہ خود مضاف الیہ بن مضاف رہا ہوتا ہے، ایسا جی نہیں ہے۔ جی اس کا مطلب ہے یہ مجرور نہیں ہے، یہ یہاں پر یہ حالت نصب میں ہے۔ نت جی جمع مؤنث سالم کی وجہ سے کنفیوز نہ ہوا کریں، اس ذہن میں رکھا کریں۔ اور تو یہ یہ اب یہ پھر مرکب اضافی، یہ اب کیا بنائیں گے آپ یتلو کے مفعول لیے؟ بنے گا پھر یہ منصب حالت میں ہے تو شاباش، تو یتلو فعل اپنے فعل فاعل ہوا اور اپنے متعلق اور متعلق مفعول اور بھی مفعول سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ ہو کر، یہ صفت نمبر 2 بنے گی رسولن کی. شابہ رسولن کی دوسری صفت، کیونکہ رسولن نکرہ کے بعد ایک جار مجرور آ رہا ہے، وہ صفت پہلی بن گئی، ایک جملہ جی آ رہا ہے، یہ دوسری صفت بن گئی۔ اب یہاں تک کا ترجمہ کر دیں۔ جی جب اس نے ان میں ایک رسول بھیجا، جب اس ٹھیک نے ہے۔ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں ہوں، سے. شاباش، یوں بھی کہہ سکتی ہے ایک جی ایسا رسول جو انہی میں ان سے میں ہے، سے اور جی یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ جب اس نے ان میں ایک ایک رسول انہی میں سے انہی بھیجا، میں سے بالکل بھیجا. جی جیسے آ رہا ہے پہلے ویسے کر بولیں۔ دیتے ہیں متعلق کا، انہی میں سے بھیجا. جی جو ان پر اس کی آیات پڑھتا. شاباش، اب آپ نے کہا جو، کیونکہ یہ بھی ہم صفت بنا رہے ہیں، ویسے صفت تو کے لیے زیادہ تر صفت جو ہوتی ہے اس کا جو کے ساتھ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسا رسول جو، ٹھیک ہے، اور ایسا رسول جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے۔ یہ جو تلا یتلو ہوتا ہے نا، اس کے عام طور پہ جب یہ الا کے صلہ سے آئے تو یہ کسی کو پڑھ کر سنانا ہوتا ہے، یہ تلاوت کرنا۔ اچھا، پھر یوں ہے کہ جو ویسے حال کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور کبھی کبھار بدل کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو صرف اسی کے ساتھ نہیں آتا لیکن زیادہ تر اس کے ساتھ آتا ہے، خاص طور پر اس موصوف کے ساتھ جس کی صفت نکرہ یا جس کی صفت جار مجرور یا کوئی جملہ بن رہی۔ ٹھیک ہو گیا، اب آگے واو آ رہی ہے، اسے کیا بنائیں گے؟ جی واو کو عطف کر لیں گے. شابا یزکیہم، یہ پھر جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اسے جی یتلو پر عطف کریں گے۔ اب آپ اس کو کھول دیں۔ جی یہ فعل مضارع ہے اور زا کاف واو اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے ہے، ہوا اس میں فاعل ہے. واو، اور شاباش، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہوم اٹیچ ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ تو جو obviously وہ مفعول definitely بنے گا. مفعول بھی ہی بنے گی، کیونکہ یہ جو اس طرح فعل کے ساتھ کوئی ضمیر جب اٹیچ لگتی ہے تو وہ منصوب متصل ہوتی ہے، ہمیشہ مفعول بھی ہی بنتی ہے۔ شاباش، آگے پھر واو آ رہی ہے۔ یہ واو اس کو بھی عطف ہی بنا لیں گے. یعلمہم الکتابہ، یہ بھی فعل مضارع ہے، عین لام میم اس کا مادہ ہے اور یہ بھی باب تفعیل سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا اس میں فاعل ہے، شاباش، اور بالکل ہم کی ٹھیک ہے۔ ضمیر اس میں بھی مفعول ہے. جی بس وہ اسی طرح بالکل۔ اب یہ دیکھیں علامت مضارع دونوں میں پیش والی ہے، تو انہوں نے چار پاسبلٹی میں سے ایک مزید الفی کا باب بتا دیا ہے دونوں میں۔ اچھا، اب یتلو علیہم آیاتہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور یزکیہم جی معطوف اول، یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ معطوف ثانی۔ تو اب یعلمہم کے آگے الکتابہ بھی آ رہا ہے، وہ کیا یہ بنے گا؟ الکتابہ منصوب حالت میں ہے تو اس کو ہم یہ مفعول بنے گا، دوسرا مفعول بنے گا. دوسرا مفعول بنے گا۔ علامہ یعلم باب علامہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. تفعیل سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، یہی اگر باب تفاعل سے آئے تعلمہ یا تعلم تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا۔ شاباش، تو یہاں پر ہے سکھانا، کس کو سکھانا، کیا سکھانا، تو جی الکتابہ دوسرا مفعول بن گیا۔ آگے واو، واو عطف ہے اور یہ معطوف علیہ بنا لیں گے، اور الحکمت یہ بھی منصوب حالت میں ہے تو یہ معطوف بن جائے گا، پھر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ بنے گا دوسرا مفعول. پھر بنے گا دوسرا مفعول۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ چلے میں اس کو جلدی سے اکٹھا کر لیتی ہوں۔ یتلو علیہم آیاتی، فعل فاعل متعلق اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ معطوف علیہ بنا دیں، نہیں سمجھ آتی تو بس جملہ فعلیہ ہو گیا۔ آگے یزکیہم کو اس پر عطف کر دیں یتلو پر، اور جس کو سمجھ آ رہی ہے تو وہ معطوف اول، پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس جملے کو بھی معطوف ثانی بنا دیں یا پیچھے یتلو پہ عطف کر دیں، اور ویسے یزکی پہ بھی کیا جا سکتا ہے، عطف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ خیر، تو اب پہلے جملے کو معطوف علیہ بنا دیں، معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور ثانی دونوں معطوفات سے مل کر
ایک جملہ فعلیہ کنسیڈر کریں گے اور وہ رسولن کی دوسری صفت بنے گا. صفت ہو جائے پہلی گی. صفت من انفسہم، پھر رسولن اپنی دونوں صفات سے سے مل کر مل کر جی پھر مفعول بھی بنے گا. بنے گا. پھر باسا فعل، جی مجھے اس طرح ایک دفعہ کلاس کو میں بتا دوں، ماشاءاللہ آپ سارا یہ بتا چکی ہیں، ایک دفعہ میں ریوائز کروا دوں. پھر باسا فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر ہے ضمیر، اور فیہم متعلق، اور اس مفعول بھی سے جو اتنا لمبا ہم نے بنایا اس کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس ظرف کے لیے مضاف الیہ. پھر ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اس کو پیچھے انہوں نے بتا دیا تھا آپ کو، متعلق فعل بنے گا مننا کے لیے. ٹھیک ہے، ظرف کو مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں، اور بہت کامن ہے اس کو متعلق بھی بنایا جاتا ہے. اب آگے جو الکتابہ اور الحکمہ تھا وہ یہ آپ کو بتا چکی ہیں جبین صاحبہ. انہوں نے الکتابہ کو معطوف علیہ اور الحکمہ کو معطوف، یا اگر کسی کو ایسے نہیں سمجھ آتی تو انہوں نے الحکمہ کا عطف الکتابہ پہ کر کے پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دوسرا مفعول بنے گا. باقی ہم نے مادے باب کافی چیزیں الحمدللہ اس میں کور ہو گئی ہیں. جنہوں نے لیٹ جوائن کیا وہ ریکارڈنگ میں سے سن لیں، یا جن کا کوئی پوائنٹ مس ہوا ہے وہ ریکارڈنگ میں سے سن لیں. یہاں تک کا ترجمہ جبین صاحبہ آپ کیجئے. جی. اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. شاباش، ماشاءاللہ. چلیں یہاں پہ رکیے گا. اب یہاں پر یہ اس طرح کی جو آیات ہیں اس پیٹرن کے قرآن پاک میں کئی بار آئی ہیں. یہ انبیاء کرام کا بھی اسلوب بتایا ہے، وہ کس طرح اپنے مشن کو لے کر چلتے تھے. اسی ترتیب سے کہیں کہیں ترتیب جو ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی تھی تو اس میں یہ تزکیہ جو ہے کبھی تھوڑی آپ کہہ لیں کہ جو ترتیب ہے وہ بدل جاتی ہے لیکن نبی کے وسلم کے ساتھ جب آئی ہے تو تزکیہ پہلے ہے، بعد میں یہ کتاب اور حکمت کا جو علم سکھانا ہے، اور ترتیب یہی ہے. اس پہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. باقی ہاں، الکتاب سے مراد ڈیفینیٹلی قرآن پاک ہے. اس کے علاوہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، شریعت مراد ہے. کوئی بھی چیز جیسے حلال حرام میں جو فرق کرنے والی چیزیں ہیں. حکمت سے مراد ہم سنت ہی یہاں پہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیرت، ویسے بیسیکلی حکمت کا مطلب گہرا علم ہوتا ہے، اور حکمت ہوتا ہے کہ صحیح وقت پہ کوئی صحیح فیصلہ کرنے کی جو ابیلٹی ہوتی ہے. باقی تزکیہ آپ سب کو پتا ہے کہ دل میں یا اندر اچھی چیزوں، ان کی برائیوں کو، خامیوں کو نکالنا اور اچھی چیزوں کو جو ڈالنا، وہ تزکیہ کہلاتا ہے. قرآن پاک میں یہ تھوڑی بہت لفظوں کے ہیر پھیر سے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، کہاں پر ایک جگہ تزکیہ جو ہے وہ بعد میں ہے، باقی سب میں پہلے ہے. اس کے ساتھ ہی کافی مقامات پر یہ آیت آئی ہے سب انبیاء کرام کے، اور جو بھی ان کے فالوورز ہیں. اور آج بھی یہی طریقہ ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ سکھانے کا، کہ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اس وقت تو یہ تھا کہ جیسے جیسے نازل ہو ویسے لوگوں کو پڑھ کے سنائی جائے، اور آج بھی اسی طرح سے آیات پڑھ کے سنائی جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو جو سمجھ سکتے ہیں، یا ویسے بھی اس کو کسی بھی طرح سے محفوظ کر سکیں. نمبر 2، اب تزکیہ سمپل اس کا یہی ہے کہ کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی نظر آئے تو ان کو بتایا جائے اس کے بارے میں. اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اب یہ بہت ڈیٹیل طلب بات ہے، بس میں سمپل کر کے میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گی، اور ان کی اصلاح کرتے ہوئے ان کی تربیت کرے. یہ سب انبیاء کرام کی بھی یہی تھی، آج بھی اسی طریقے کو ہی ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب. ٹھیک ہے، اس سے بہت ساری اور بھی آگے مراد لیا گیا ہے. خیر بیسیکلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس کی تعلیم دے، سکھائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پہلے پڑھ کے بھی سنانا ہے، پھر اس کی تعلیم دینا ہے. جس کو جو بات نہیں سمجھ آئی اس کی تشریح کرنی ہے، اس کی تفسیر میں بتانی ہے. جیسے صحابہ کرام کی زبان اگرچہ عربی ہی تھی، مگر پھر بھی انہیں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح مفہوم سے آگاہ کیا، اور بعض دفعہ خود بھی وہ پوچھ لیا کرتے تھے. خیر، چوتھا یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے. اب حکمت میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی اور بھی بات ہے کہ اور بھی ایک جگہ ہے کہ 2 طرح کی ہوتی ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں فی الحال میں نہیں جا رہی، لیکن بیسیکلی اگر سمپل طریقے سے آپ کو بتایا جائے تو بس سنت، یہی اس سے مراد ہے. تو اب یہ ترتیب لاسٹ میں بھی آئی تھی کہ تب اتنا ٹائم نہیں تھا. ابھی بھی میں نے کوشش کی ہے کہ شارٹ طریقے سے اسی ترتیب سے آپ یاد کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے، یہ آیت پڑھتے ہوئے ہم نے اس کو نارمل نہیں لینا. ایک تو جواب قسم ہے، وہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھے. اس سے پہلے کوئی قسم ہے جو معذوف ہے، چونکہ ہم تو معذوف ڈسکس نہیں کرتے، یہ قسم کھائی گئی ہے. اس کے بعد یہ آ رہا ہے، پھر ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ انہیں بھیجا ہے، اور انہیں انہی میں سے
अरबों में से ही, जो उनकी जबान जानते हैं, उनका कल्चर जानते हैं, तो अपने जैसे लोगों में से ही, जो इनके हमारे जैसे जब वो होंगे, तो ये थोड़ा इंसान कंफर्टेबल होता है उससे सीखने में, सिखाने में, उसकी बात समझ आती है। किसी ने इसकी तफसीर में यूं भी किया कि इंसानों में से भेजा। उन्होंने इसकी अपनी बहुत डिटेल आगे से बताई है कि अगर फरिश्तों में से होता तो फिर ये मुश्किल होनी थी। जो काम उसने करना था तो लोगों ने कहना था कि क्योंकि वो फरिश्ता है उसके लिए तो ये आसान है, हमारे लिए नहीं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों में से भेजा। लेकिन ज्यादा इसका माना ये लिया गया कि अरबों में से, वही सेम जुबान वाले। और भी इसकी डिटेल है, खैर यहाँ तक का मैं एंड पे तर्जमा एक दफा फिर कर दूंगी। जैसे माशाल्लाह जुबीन साहबा ने काफी खोल के बता दिया है। आखिरी हिस्सा है, इसको कीजिए। व इन व इन कानू मिन कानून। जी व इन कानू मिन कब्लु लफी जलालिन मुबीन। वाव को हालिया बनाते हैं। इन जी बिल्कुल बना सकते हैं, ये शाबाश। इन्ना था, ये मुखफ़फ़ा है, इस बीच ये इन हो गया इन्ना से। और कानू माशाल्लाह। फेरे माशाल्लाह, नाकिस। रुकिएगा रुकिएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने कैसे पहचाना? जी, क्योंकि जब ये इन हल्का होकर आता है मुखफ़फ़ा, तो आगे लाम इसकी खबर पर होता है। ये एक तो फ़ेल नाकिस से पहले आता है, ये इसकी खबर नहीं और कहना। कानू ठीक है। की खबर, जो आगे जी फ़ेल जी जी। नाकिस की खबर। लेकिन इसके बाद सिर्फ कानून तो नहीं आएगा ना? आपने बस इतना, माशाल्लाह कोई भी। आपने जो पॉइंट बताया ना, नहीं जी, यहाँ पर कानून की खबर है। वैसे ये जी। अफ़ाले मुकारबा में भी मुकातबा किसी या किसी से जी, है, नाकिस अफ़ाले कुलूब आता भी। है। हाँ, बस आपने ये कहना है कि ये आपने इसलिए पहचाना कि आगे एक लाम आ रहा है। बेसिकली ये भी लामे ताकीद होता है। लेकिन जब ये जी, इन के बाद आए तो ये हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, हम शक कर सकते हैं कि ये इन मुखफ़फ़ा है। और एक और पॉइंट भी याद रखें कि इन मुखफ़फ़ा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, बेसिकली ये इन्ना था। इन्ना हमेशा जुमला इसमिया पर आता है, लेकिन जो इन उससे मुखफ़्फ़फ हुआ होता है, हल्का हुआ होता है, वो अस्मा पर भी आ सकता है, अफ़आल पर भी आ सकता है, दोनों पर आ सकता है। इन्होंने बिल्कुल सही पहचान बताई। लेकिन बस थोड़ी सी करेक्शन कर लें, आपने ये नहीं कहना कि इसकी खबर, क्योंकि ये इन जो है आम तौर पर ना अमल नहीं करता। इसका मतलब है जी, आप इसका कोई इसम, कोई खबर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो इसकी खबर नहीं हुई। और अगर आप कहती हैं कि काना की खबर पर, तो हमेशा इसके बाद काना तो नहीं होगा। ठीक है, तो बस जी, ये ना कहें कि इसकी खबर पे। बाकी आपने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कहा। या एक और पॉइंट याद रखिएगा, ज्यादातर ये आपको ऐसा मिलेगा कि ये अमल नहीं करता, बस इसका कोई इसम, कोई खबर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब यूं है कि इसके बाद ये वाला लाम आता है, इसका नाम कहते हैं ये लामे फारिका कहते हैं, क्योंकि ये इस वाले इन में और आमतौर पे नाफिया में, बल्कि बाकी सारे इन के साथ ये फर्क करता है। इन नाफिया को तो आपको पता है, जिसके बाद इल्ला आ जाए वो इन नाफिया होता है। अच्छा, ये सिर्फ अफाले नाकिसा पर नहीं आता, ये आमतौर पर अफाले नाकिसा के अलावा अफाले मुकारिबा और अफाले कुलूब, ये तीन, लेकिन ज्यादा अफाले नाकिसा ही मिलेंगे। उनसे पहले लगा होता है एक बार, दूसरा इसके बाद लाम, आपको कहीं ना कहीं वो लाम पे ताकीद मिलेगा, जिसका अब नाम लाम फारका हो गया। यही लाम है जो इन्ना के बाद आए तो लाम मुजाहलका कह देते हैं। यही लाम है जो इन मुखफ़फ़ा के बाद आ जाए तो लाम फारका कह देते हैं। किसी को टर्म समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। पहचान इन्होंने बिल्कुल सही बाकी बता दी, माशाल्लाह। अब कानून, अब उसका इसम होगा, उसकी खबर होगी, और इसम और खबर मिलके जुमला फेलिया होकर इन्होंने हाल बना दिया। चाहे नहीं भी किसी को समझ आती तो अलग से जुमला बना दे, लेकिन आपको इनका कुछ करने की जरूरत नहीं है, तरकीब में जाने की जरूरत नहीं, इसका कोई अब ये आमिला नहीं है। करें जी, जल्दी से कानून का इसम और खबर बता दें। जी। कानू का इसम तो वाव ज़मीर इसके अंदर जो है, और मिन माशाल्लाह, कब्लु क्या बात। जार ये मजरूर, और ये कब्लु यहाँ पर रफ़ा हालत में है, क्योंकि ये हम्म। मुज़ाफ़ है और इसके बाद एक मुज़ाफ़ इलैह माज़ूफ़ है। और ये शाबाश। जी, एक राय के मुताबिक जैसे मिन कबली हाजा था, या मिन कबली जालिका, कुछ इस तरह से कोई चीज थी जो यहाँ पे माजूफ है, तो जब वो मुदाफिल माजूफ होता है तो फिर उसके बदले में ये कबल बाद वगैरह इन पर पेश आ जाती है। इवन इनसे पहले मिन भी लगा हुआ है, तो ये पेश के साथ अब ये मबनी हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, आगे इसकी खबर बताएं। लफ़ी कानून की मिन कबलू को क्या बनाया आपने? ये मिन कब्लु को ये ख़बरू काना बना लेंगे। आप मिन कबलू को अगर खबरू काना बना रही है तो इसका तर्जमा बनेगा वो इससे पहले थे। बस, तो बात तो क्लियर नहीं हुई जबीन साहिबा, बात तो जी, अधूरी रह गई। ये
یہ خبر خبر جو ہے نا ایسی یہ ہو، مبین ضلال مبین آگے بنے گا میم، لفی موصوف کے تھرو دلال جی، مبین، لفی یہ ضلال خبر ہے، من مبین بنے گا، قبلو کو چاہے متعلق کر پھر دیں، متعلق بنا لیتے ہیں کانوں کو حال جی بھی بنتی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی، ہم سمپل رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جب کبھی جی آپ کو کنفیوژن ہونا کہ میں نے کسی بھی چیز کیا اسم اور خبر میں نے ٹھیک بنایا ہے یا نہیں، میں سب اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، جب جی کبھی کنفیوژن ہو تو ترجمہ کر کے دیکھ لیا کرے، کیا ترجمہ مکمل ہو گیا؟ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اسم اور خبر ٹھیک بنایا، نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک نہیں بنائے۔ تو اب بات پوری ہو رہی ہے، ترجمہ کر دیں۔ وَإِنْ كَانُوا، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً گمراہی میں تھے۔ آپ بلا شبہ نہ کہیں نا، بس وہ مخففہ ہو گیا اب اس کا، اچھا ہاں ہاں ہاں، نہیں نہیں کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ان ہے، بالکل کیونکہ کہہ ان سکتی جی ہیں، یس یس یس، اس کا ترجمے سے ہی تو پتا چل رہا ہے کہ وہ ان یہ ہے، میں جی کانوں کی طرف دیکھ رہی تھی، شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ جی حالانکہ اور کسی کو نہیں سمجھ آ رہی حال کی، تو اور بلا شبہ آگے وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ ماشاء اللہ، شاباش، مبین کا تھوڑا بتانا چاہیں گی؟ جی یہ مبین با یا نون اس کا مادہ ہے، باب فعال سے، یہ اسم الفاعل ہے۔ ویری گڈ۔ دیکھیں بعض دفعہ اسم الفاعل ضروری نہیں کہ اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہو، یہ صفت کے طور پہ بھی آتا ہے، اور یہ مبین صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر۔ کس طرح ترجمہ کیا آپ نے؟ کھلی گمراہی، تو کھلی کھلی کے گمراہی ساتھ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ اس کا اسم الفاعل کے طور پہ نہیں کیا۔ جیسے ہم یہ فعیل کا وزن آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ جب وہ مبالغے کے طور پر آتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ اسم الفاعل یا اسم المفعول کے طور پہ کیا جاتا ہے، کبھی کبھار فعیل والے وزن کا صفت کے طور پہ بھی کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ انشاءاللہ۔ پھر جیسے مصدر آتا ہے، کبھی کبھار کسی مصدر کا ترجمہ بھی اسم الفاعل یا اسم المفعول کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر یاد رکھیں ہے اسم الفاعل، صفت کے معنی میں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ترجمہ کرتے آپ میں سے کنفیوز ہو رہی ہو کہ یہ اسم الفاعل ہے تو اس کا ترجمہ کرنے والا کیوں نہیں آیا؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیک، میں اس کا ایک دفعہ ترجمہ کر رہی ہوں، سب بہنیں غور سے سن لیں۔ آج کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا سوائے جبین صاحبہ کے، کہ آج ساری ترکیب اور ترجمہ جبین صاحبہ اکیلے کریں گی؟ اچھا چلیں میں اس کا کرتی ہوں، اور دیکھیں دو کلاسز ہیں، آپ کو اگر کسی بہن کو مشکل ہوتی ہے تو آپ منڈے اور تھرسڈے میں سے ایک کلاس چن لیں، دوسری کی ایز اے لسنر لے لیں، چلیں، اور جو چنتی ہیں آپ تو اس کی پھر تھوڑا بہت اس کی تیاری کر کے آئیں، اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کوشش کریں، بلکہ تھوڑی تیاری کر کے آیا کریں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اس میں آیات تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ سے پریکٹس کرواؤں۔ تو دیکھیں آپ سنائیں گی تو کانفیڈنٹ ہوں گی نا، اگر آپ شوق رکھتی ہیں تو آپ بلکہ وہ جو منڈے والی کلاس ہے اس میں آیات تھوڑی ہوتی ہے، آپ اس میں پہلے آ جائیں، اس میں ہم اس سے بھی آسان لے کر چلتے ہیں، اس میں پریکٹس کر لیں، پھر اس میں آ جائیں، کیونکہ اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگ اگر ٹرائی کر رہی ہیں فرسٹ ٹائم پہچان رہے ہیں یہ اس میں فیل ہے، یہ اس کا مادہ آپ موقع پہ پہچان رہے ہیں، اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، لیکن ضرور کوشش کیا کریں۔ چلے اگر نہیں سناتی کوئی بات نہیں، آپ پلیز پڑھ کے ضرور آیا کریں، اور کلاس ضرور سنا کریں، کلاس نہیں اٹینڈ کر سکتی تو ریکارڈنگ ضرور سنا کریں، اس کے بعد بھی اس کو دیکھا کریں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی قدر کیا کریں۔ چلیں ایک دفعہ میں ترجمہ کر دیتی ہوں، باقی ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کر گئی ہیں۔ لقد من اللہ، یقیناً، بلا شبہ یقیناً، البتہ یقیناً اس کی آپ بہت طرح سے کر سکتی ہیں، اللہ نے مومنین پر، ایمان والوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، یہ کسی کو اٹھا کر اور پھر بھیجنا اس طرح کے معنی میں آتا ہے بعض، وہ جو، اب جو کہنا ہے، کیوں جو کہنا ہے؟ کیونکہ رسولن کی صفت بن رہا ہے یہ جملہ، تو آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ ایسا رسول جو انہی میں سے ہے، ایسے بھی کر سکتی ہیں، اور جو اگلا جملہ آ رہا ہے وہ بھی صفت بنا رہی ہے، تو صفت کا عام طور پر جو نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آتا ہے جو کے ساتھ، نہیں تو کوئی بات نہیں، جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تلا یتلو علی کے صلہ سے آئے تو پڑھ کر سنانا ہوتا ہے، چلیں، تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور یا اگر حال بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کا، اور نہیں تو چلیں، اور بلا شبہ وہ اس سے پہلے، البتہ میں لام کا الگ سے کر رہی ہوں، چاہے نہ بھی کرے لیکن کر لیں تو بہتر ہے، کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 165 کرنے، کس نے ہینڈ ریز کیا؟ ماشاء اللہ، وہی اسٹوڈینٹس، وہی عائشہ صدیقی،
वही जबीन साहिबा, वही 3-4 स्टूडेंट्स हैं घूम फिर के। देखें जो सुना रही हैं माशाल्लाह, वो तो फिर आगे बढ़ जाएंगी डेफिनेटली। आप आहिस्ता आहिस्ता फिर पीछे चलती जाएंगी। मैं नहीं डिस्करेज कर रही, मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं, किसी वजह से नहीं सुना पाती तो आप क्लास जरूर अटेंड करें, कम से कम एक दफा आयात को देख कर जरूर आए। लेकिन हाँ, मैं इतना बता दूं, जो बहनें मेहनत करेंगी, इसको तैयारी करके आएंगी और सुनाएंगी, उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, बजाय उसमें जो बिल्कुल नहीं सुना रही है। चलिए आयशा, आप आ जाएं, आपके बाद फिर जबीन से, तो इसमें बारी एक बारी और सुन लेते हैं। आगे वाली हम कर दें क्या, एक और नहीं, ये या आयशा दो से और? करवा लेते हैं, उससे अगली फिर आपसे जी करवा लेंगे। जी या ठीक है। आप अगली तैयार नहीं की तो बता दें, ये आपसे सुन, नहीं जैसे नहीं नहीं, आपकी आगे मर्जी। तैयार है मैम, इसके बाद कर लेते हैं मैम। ये आयशा से करवा लेते हैं। जी अस्सलाम आए आयशा। वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 165 जी कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा इस्तिफाम, वाव हरफ अतफ, लम्मा ज़र्फिया, असाबत फ़ेल माजी, मारूफ, स्वाद वाव बा मादा, बाब इफ़ाल से, कुम एटिस ज़मीर मफूल, और मुसीबतुन इसका फाइल है। ये ठीक ठीक है बोली हूँ? जी। जी। फेल अपना फाइल और मफूल से मिलकर ये ज़र्फ का मुजाफ इलैहि हुआ। यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। देखिए आप इस लम्मा को शर्तिया लेंगे? जी बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। जी आप इसको जी इसको सर्फिया और शर्तिया, और आमतौर पे जब ये माजी पे आता है ना लम्मा, तो ये इस तरह का ही होता है कि सर्फिया शर्तिया, इसको जरफिया हीनिया भी कहते हैं। फिर जब मुदारे पर आता है तो फिर वो लम्मा जो हरूफ जाजिमा में से एक है, फिर वो बन जाता है ये। अच्छा, जी अब आप इसका तर्जमा भी ऐसे कर सकती हैं कि वैसे तो ये वाव को पहले आता है, लेकिन क्या होता है कि जब इससे पहले ये हरफ इस्तिफाम आता है हमजा, तो ये उसके बाद नहीं आ सकता, वाव इसको पहले लेकर आया जाता है। हल होता तो वाव के बाद आ जाता। तो तर्जुमे में आप यही करेंगी, और क्या जब, ठीक है, आप कर सकती हैं, और क्या जब, जब जी। तुम्हें तर्जुमा करें। और क्या जब तुम्हें मुसीबत पहुंची पहुंची। ठीक है, और जब भी कह सकती है, अगर भी कह सकती है, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंची, और यहाँ पे ज्यादातर ने तर्जुमा एक मुसीबत के साथ किया है, ठीक है, तो तुम्हें एक ये मुसीबत अगर पहुंची है, तो अब इसका जवाबु शर्त बनेगा कुल तुम अन्ना हाजा, तो तुमने कहा, क्या कहा तुमने, उसको पहले ये करें, कब अदा सब मसला तुमको है? बाद में करते हैं। जी, कद हरफ तहकीक अच्छा आयशा, एक मिनट असाबत। रुकिए, मेरी बात सुनिए। ये कद वाले को इसको छोड़ दें, इसको बाद में करते हैं, फिर बहनों को ज्यादा समझ आएगी। आप पहले लम्मा, उसकी वो शर्त वाला हिस्सा और जवाबु शर्त वाला पहले कर दें, फिर हम उस वाले जी को खोलते हैं, ठीक है। जी अब और जब तुम्हें कोई एक मुसीबत या कोई मुसीबत पहुंची, तो तुमने कहा, वो पहले कर दे। तुमने क्या कहा, कुल तुमने कहा, तो तुमने। कुलतुम फेले माजी, अंतुम फाइल, अन्ना जर्फ, इसमें जर्फ जो आईना का माना है, आईना, अन्ना। ठीक है। हाजा ये मुब्तदा मुअख्खर, ये अन्ना को मैं खबर मुकद्दम बनाई उसके साथ। अच्छा यहाँ पे अब रुकिएगा। अब चूंकि ये माजी था कुल इसलिए इसके ऊपर फा जजाइया या फा राबता नहीं आया, तो पता नहीं चल रहा, वरना लम्मा जो है वो इसी तरह आता है। जब माजी पर आता है तो वो पहले वो एक दो जुमले यानी कि लम्मा के बाद आए, तो पहला शर्त, दूसरा जवाब शर्त। अब ये जवाब शर्त चूंकि माजी है, तो इससे पहले फा नहीं आता, फा जजाइया या फा राबता, लेकिन है जवाब शर्त। अब आगे इसका मकूलुल कौल आ रहा है, मकूला आ रहा है, मफूल भी आ रहा है, वो अन्ना से शुरू हो रहा है, अन्ना हाजा। अन्ना का याद रखें, अन्ना जर्फ भी है, अन्ना जी अस्माए इस्तफहाम में से भी है, और अन्ना शर्त के लिए भी आता है। अब यहाँ देखना पड़ेगा किस में आया। फिर तरकीब में करते हुए इसका एक पॉइंट याद रखें, लास्ट टाइम भी पता नहीं मेरे साथ कौन थी, शायद बुशरा थी, उनके साथ मैंने ये डिस्कस किया था। देखें तरकीब में अगर तो ये जुमला इस्मिया में आ रहा है, तो आप इसको क्या बनाएंगी, दो राय हैं इसके बारे में, दो राय हैं कि ज्यादातर राय ये है कि अस्माए इस्तिफहाम में से जो मन और मा होते हैं उनको मुब्तदा बनाते हैं, बाकी किसी को नहीं बनाते, सबको खबर बनाते हैं। बाज लोग इनको भी मुब्तदा बना देते हैं, लेकिन ज्यादा राय जो है थी वो मैंने बता दी। तो अगर ये जुमला इस्मिया में आ रहा है, यानी कि इसके बाद कोई इसम आ रहा है, तो आप इसको खबर मुकद्दम बनाएंगे, बाद वाले को मुब्तदा मौखर जैसे आपने बना दिया, और जुमला इस्मिया बन गया। लेकिन अगर ये इसके बाद अन्ना के बाद फेल आ रहा हो, जैसे
पिछली किसी क्लास में था, आई थिंक मंडे वाली में। तो उसमें फिर आपको देखना होता है कि वो फेल लाजिम है या मुतअद्दी है, उसके मुताबिक अन्ना या मफूल बिही भी बन सकता है, और ज्यादातर हाल बनकर आता है। ठीक हो गया। अब ये चीज को क्लियर रखना है। अब यहाँ पर अन्ना, सिंपल, इनके ज़र्फ की जरूरत नहीं है, सिंपल अस्मा इस्तिफहाम। हाँ, ये याद रखें, कम अज कम ये 4 माना में इस्तेमाल होता है, जिसमें 2 आप याद रख लें, 2 पक्के पक्के याद रख लें जब अन्ना आता है। या ये होगा कैफा के माना में, या इसको तर्जमा करेंगे मिन ऐना, यानी कि कैफा के माने में होगा तो कैसे, मिन ऐना होगा तो कहाँ से। और यहाँ पे हम दोनों ले सकते हैं, ये कैसे है, कहाँ से है, यूं भी कह सकती हूँ ये कहाँ से है, और ये कैसे है, दोनों आप कर सकती हैं। मीन आईना के माना में भी आ सकता है, और उसके कैफा के माना में भी। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ किसी ने अगर कोई पॉइंट मिस किया तो मेरी रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। अन्ना के बारे में जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसको आप जहन में रखना है आपने, आपको पता हो। और कि यहाँ पर ये शर्त के तौर पर आया है, यहाँ पर ये ज़र्फ के तौर पर आया है, यहाँ पर सिर्फ इसमें इस्तिफहाम के तौर पर आया है। और यहाँ पे सिर्फ अस्माए इस्तिफहाम में से एक जो ये है के तौर पर आया है, और इसकी तरकीब मैंने बता दी। क्योंकि इसके बाद इसमें इसको हम जुमला इसमिया बनाएंगे, तो इसको आपको बेहतर है कि मुब्तदा, इसको खबर मुकद्दम बनाएं। ज्यादातर नहवी यही कहते हैं ग्रामर वाले। और हाजा को मुब्तदा आप मौखर करके जुमला इसमिया करके ये मकूलुल कौल मकूला बन गया कुलतुम का। कुलतुम फेल अपने फाइल और अपने इस मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर वो लम्मा के लिए जवाब शर्त बन गया। इसका तर्जुमा कर दें, अब फिर बाद में कद असब तो मिसलई हा का करेंगे तो ज्यादा समझ आएंगी। पहले इसका करें। जी उस्ताजा। और क्या जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंची तो तुमने कहा ये कहाँ से है? ये कहाँ से है या ये कैसे है, दोनों तरह से कर सकते हैं। मीनाइना में ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक हो गया। तो ये शर्त और जी जवाब शर्त हो गया। अब बीच में जी। कद आ रहा है, तो इस जुमले को आप क्या बनाएंगी, पहले खोलें। कद के बाद असब्तुम आ रहा है, मिसलईहा, इनको क्या बनाएंगी, खोलें। कद हरफ ताकीक, सब तुम फेले माजी, अंतुम इसका पुशीदा फाइल, और मिसलहा ये मफूल बिही। फेल अपनी मिसलुम, फाइल। मिसलानी, मिसलैनी, ये मिसलैनी था उसकी हालत नसब वाला मिसलैनी। लेकिन जब वो उसके साथ जमीर मुजल आके बना। लगी और ये मुदाफ बना तो नून गिर गया, तो मिसलई हा, उससे दुगना। ठीक है। तो अब जी। असब तो फेल फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर, याद रखें जब कोई जुमला कद से शुरू हो रहा हो ना इस तरह से, ये भी हाल भी बन रहा होता है बाज दफा। और नहीं तो आप इसको कुछ ना बनाए, आसान कर लेते हैं। अब ये जुमला किसके बाद क्या बनाएंगे इस जुमले को। मैं इसको सिफ्त बनाई उस्ताजा, क्योंकि नकरा के बाद शाबाश, जुमला लगा। आसान है। नकरा के जी बाद जुमला आ रहा है, सिफत बना दे, और मुसीबतुन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर फिर वो फाइल बना उसका। और किसी फाइल को अगर बना। ये मिलाना नहीं आता तो वो बस सिंपल मुसीबतुन को पहले फाइल बना चुके हैं, उसके बाद इस जुमले को इसकी सिफत बना के बनाते जाएं और छोड़ते जाएं बस। अब तर्जुमा करें, इसका करें बस, कद सब तुम मिसलही है। यकीनन तुम उससे दुगनी पहुंचा चुके थे। अच्छा, वैसे ये जो बिल्कुल। असाब और युसीबु होता है ना, ये किसी चीज का निशाने पर जाकर लगना होता है, और इसमें असल में इसका माना है हालांकि इनके तुम लग चुके थे या जा लगे थे। लेकिन जब हम जान। बा मुहावरा करेंगे तो फिर हम इस तरह नहीं करेंगे, फिर जिस तरह आपने किया फिर उस तरह करें। ठीक है। हालांकि तुमने उनका इससे दुगना नुकसान किया था, ये दुगना, तुम इससे दुगना पहुंचा चुके थे। ठीक है, चलें अब आगे चलें। मैं एंड पे एक बार फिर तर्जमा कर दूंगी। कुल से शुरू करें, शाबाश। जी। कुल फेले अमल, अंत फाइल, हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम ये मक़ूलुल कौल, हुआ मुब्तदा, मिन इंदी अनफुसिकुम ये शिबु जुमला खबर। इसको शाबाश। कुल और मुब्तदा और खबर मिलके जुमला इसमें होकर क्या बना, मक़ूलुल कौल, कुल का। मकूला, मफूल बिही, मकूलुल कोल। और कुल फेल अपने फाइल मकूलुल कोल या मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर। अब इन सबको अलग अलग करते जाते हैं, पीछे से किसी को ना मिलाएं, वैसे भी वक्त आया हुआ। तर्जुमा कर। जी। आप कह दीजिए वो तुम्हारी अपनी तरफ से है। शाबाश, बिल्कुल। अब इसमें वो जिक्र है कि जब उन्हें गज़वा उहद में तकलीफ पहुंची, तो हालांकि इससे पहले आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को। जी जी। अच्छा ठीक है, जिन्हें नहीं आ रही वो रीज्वाइन कर लें।
اچھا اب اس میں ٹھیک ہے، وہ تو یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم بھی تو پہلے دگنی ان کو پہنچا چکے ہو غزوہ بدر میں، تو اگر ایک تکلیف تمہیں آئی ہے تو تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اور یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، اس میں بہت ساری وجوہات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، سب سے پہلے تو ان کی طرف سے مشورہ بھی غلط دیا گیا تھا نادانی میں، کہ جو باہر جا کے لڑنے کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر رہ کے لڑنا چاہ رہے تھے، خیر پھر اس کے علاوہ وہ پیچھے سے بلا رہے تھے اور یہ نہیں، جو بھی تھی بہت ساری، پھر کچھ اپنی پرسنل بھی ہوتی ہیں، باقی جو بھی ہے انسانی کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں، تو یہ سب ان کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، تمہارے اپنے پاس سے ہے، تمہاری اپنی وجہ سے ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، ان اللہ اسے مکمل کر دیں، اس کو یہ بہت دفعہ آیا ہے عائشہ، بس اس کا ترجمہ کر دیں، نہ اپنے اسم و خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ترجمہ کر دیں۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ شاباش، خبر اس میں قدیر ہے، آگے اس کے متعلق ہو جائے گا۔ دیکھیں کبھی میں اگر جلدی میں کوئی ایسا کرواتی ہوں جو ہم بہت دفعہ کروا چکے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آیت کی ترجمے میں مفہوم میں کسی قسم کی کوئی کمی آ رہی ہے، یہ اکیلی آیت میرے خیال میں اتنی پاورفل ہے، یہ جو حصہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بہت قدرت رکھنے والا ہے، اگر اس کی ہی ہم ترجمہ اور تفسیر پہ چلے جائیں تو میرا خیال ہے ایک کلاس پوری اس کی نظر ہو سکتی ہے، لیکن تو جلدی میں کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو بہت دفعہ کر چکی ہیں سمپل ہوتی ہیں، تو ان کو ہم اس طرح سے گو تھرو ہم اس میں سے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی ایک دفعہ میں ترجمہ کرتی ہوں، اگلی آیت پھر، بلکہ یہ بھی چھوٹی سی سمپل سی آیت ہے، یہ بھی عائشہ سے کرواتے ہیں، اسی اگلی جبین سے کروائیں گے، جبین صاحبہ سے انشاءاللہ۔ اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی یا کوئی مصیبت پہنچی تو تم نے کہا، اصل میں ایسے ہے لیکن میں ترتیب سے کروں گی، حالانکہ یا تم اس سے دگنی پہنچا چکے ہو، ماضی قریب میں لے گیا قد کے ساتھ، ماضی پر آیا تو تم نے کہا، یہ تو کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جواب شرط ہے، فا نہیں آ سکتا، اس لیے پہچانا بھی نہیں جا رہا، کیونکہ فا ماضی پر جب ماضی جواب شرط بنتا ہے تو اس میں فا جزائیہ فا رابطہ نہیں آتے، تو تم نے کہا یہ کیسے ہے، یہ کہاں سے ہے، کل فرما دیجئے، یہ دیکھیں ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں ضمائر اور اشارے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور عرب میں بہت کامن اسلوب ہے، قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی بہت ساری ریزن ہے، ہم تو صرف ایک پڑھتے ہیں نا تعظیم کے لیے۔ اچھا فرما دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے یا اپنی طرف سے یا اپنے پاس سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ چلیں عائشہ اگلی آیت بھی آپ کر دیں، یہ چھوٹی سی ہے 166۔ جی استاذہ، واو حرف استنافیہ مائے موصولہ، اصابکم یوم التقى یہ جو الجمع۔ حصہ ہے نا، یہ پچھلی ہاں دفعہ ہو چکا ہے کلاس میں، ایسا کرتے ہیں یوم التقى الجمعان، بس یہاں پہ رک جائیں، یہ پچھلی کلاس میں ہو چکا ہے، بہت ڈیٹیل سے ہوا ہے، صرف مجھے اتنا بتا دیں التقا کیا ہے؟ التقى فعل ہے استاذہ، فعل ماضی ہے۔ شاباش، کسی بہن کو ہو سکتا ہے کہ مغالطہ ہو کہ یہ لام ال لگا ہوا، تو یہ اس میں نہیں، اس کا مادہ اور باب بتا دیں۔ لام قاف یا باب افتعال سے۔ الجمعان یہ اس کی جمع الجمال ہے، اس کا فاعل ہے، مثنیٰ کا جمع، صیغہ ہے ہاں اس لیے۔ شاباش، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ ٹائم ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے ہم کر چکے ہیں، جی تو پھر بھی ایک دفعہ میں جلدی سے بتا دیتی ہوں، التقا فعل اپنے یہ اس فاعل، یہ جو مثنیٰ کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ یوما کے لیے مدافل ہے، ظرف، یوما ظرف اپنے مدافل سے مل کر یہ اصابہ کے متعلق کر دیں یا مفعول فی بنا دیں، اصابہ فعل اپنے فاعل، کم مفعول بھی، اور اس یوما والے مفعول فی کہہ دیں متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کے لیے صلہ۔ اب عائشہ بتائیں گی کہ اس ما موصولہ اور اس صلہ کو ایک تو انہوں نے پہچانا کیسے کہ یہ ما موصولہ ہے، دوسرا اسے کیا بنائیں گی، لیکن اس سے پہلے سب دیکھیں کہ آگے آ رہا ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ بِإِذْنِ اللَّهِ شبو جملہ پر یہ فا کون سا ہے جو آیا ہے، بتائیں عائشہ؟ فا جزیہ ہے استاذہ، اس میں ہلکی شرط کی معنی رکھا جاتا ہے۔ ماں شاباش مسلم، شاباش، تو پھر ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کے کیا بنا رہی ہیں آپ؟ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ یہ مبتدا بنے گا، آگے اس کی خبر ہے بِإِذْنِ فا اللَّهِ، شبو بِإِذْنِ جملہ اللہ۔ اوپر فا آیا ہوا ہے، یاد رکھیں بعض دفعہ ایک مبتدا میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے، وہ پراپر ٹپیکل شرط نہیں ہوتی لیکن اس میں مفہوم ہوتا ہے، تو اس کا جو خبر ہوتی ہے اس پر فا جزائیہ یا رابطہ آ جاتا ہے، اور ایسا مبتدا عام طور پر اسماء موصولہ
پر ہی مشتمل ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہاں تک کا ترجمہ کریں. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی جس دن دو جماعتوں کی مدبھیڑ ہوئی. مدبھیڑ کیا کہوں گی؟ مدبھیڑ. ہاں ہاں، یہ آمنے سامنے ہوئی سب سے آسان ہے، یا لڑی. اس کے بہت جی، سارے معنی کیے گئے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا. اللہ کی اذن سے تھی. شاباش. اب یہاں پہ رکیے. اس کا اور بھی طرح ہم یوں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں جب کبھی دو مفعول آ رہے ہو نا، تو مفعول بھی آ رہا ہے، مفعول فی بھی آ رہا ہے، تو عام طور پر مفعول فی کا پہلے کر کے دیکھ لینا چاہیے. قاعدہ تو یہی ہے. لیکن اگر ہمارے اردو میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا تو پھر آپ چھوڑ بھی سکتی ہیں. تو اب آپ نے اس کا ترجمہ کیسے کیا؟ دوبارہ کیجئے ذرا، پھر میں اس کو تھوڑا ایک اور طرح بھی کر دیتی ہوں. کریں. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی جس دن دو جماعتوں کی مدبھیڑ ہوئی تو اللہ کی اذن سے تھی. شاباش. دیکھیں آپ اس کا اگر بالکل قواعد کے ساتھ کرنا ہے تو یہ یوما والا جو مفعول فی بن رہا ہے نا، جو ظرف والا جو ہوتا ہے، اس کو پہلے کرتے ہیں. اور اس دن یوں بھی کر سکتے ہیں، یا جو مصیبت اس دن تمہیں پہنچی، یوں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ویسے بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو قاعدے کے حساب سے بتا رہی تھی. اور جو مصیبت اس دن تمہیں پہنچی، یا اور آپ یوں بھی کر سکتی ہیں، اور اس دن جو مصیبت تمہیں پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، لڑیں. بہت سارے اس کے لاسٹ ٹائم ہم نے کیے تھے ترجمے. تو اب تو کیونکہ یہ فا جزائیہ ہے تو وہ کیا تھا؟ اللہ کے یہ اذن سے تھا یا اللہ کے حکم سے تھی، یہ جو بھی جنگ یا لڑائی ہوئی. شاباش. آگے جی. والی یا علم المؤمنین، اسے کیا کریں گی؟ واو حرف عطف، لام تعلیل حرف ناصبہ میں سے، یعلم فعل مضارع منصوب ہوا پوشیدہ فاعل، المؤمنین مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. کیا ہوا؟ اچھا، آپ اس واو کو عاطفہ بنا رہی ہیں. جی استاذہ. اچھا ٹھیک ہے. آپ اس کو ٹھیک ہے عطف کر لیتے ہیں. اور آگے پھر آپ نے یا لما المومنینا کو کیا بنایا یا لما کے لیے؟ مومنینا کس حالت میں؟ یہ منصوب حالت میں ہے. مومنون مومنین، مومنین فاعل ہے. شاباش شاباش ماشاءاللہ. تو پھر آگے یہ فعل اپنے فاعل اور اس سے مل کر. استاذہ نہیں جوڑ پا رہی ہیں. اچھا نہیں جوڑ پا رہی ہیں آپ اس کو. دیکھیے کوشش کریں. دیکھیں یا لما فعل. اچھا یا لما، یہ می پر زبر کیوں آئی ہے؟ یہ عالمہ یا یہ لمو ہونا چاہیے. لام تعلیل کی وجہ سے. شاباش شاباش ماشاءاللہ. لام تعلیل کی وجہ سے، کیونکہ اس کے بعد اسلام کے بعد ایک ان چھپا ہوا تھا، یہ اس کی وجہ سے. باقی اب ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. وہ ان مصدریہ اور اس کے بعد یہ صلہ جو بھی ہے، بس اسلام کے بعد جو بھی آ رہا ہے نا وہ اس کو مجرور کر دیں گے. پھر یاد رکھیں یہ جو لام ہوتا ہے نا، یہ لام جارا ہوتا ہے بیسیکلی، اور اس کے بعد والا سارا جملہ مجرور. تو جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق کریں گے. تو اصل میں یہاں کوئی ایک چیز محذوف ہے، پھر یہ اس کے متعلق کر کے پھر پیچھے عطف کر سکتی ہیں جملے کو. ٹھیک ہے. اب ڈائریکٹ اس طرح سے کسی کو پیچھے عطف نہیں کر سکتی. تو یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ یا لما فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مجرور ہوا لام تعلیل کے لیے، اور لام اپنے مجرور سے مل کر اس کو آپ پہلے کسی محذوف فعل کے متعلق کر کے پھر اس پورے جملے کو پچھلے جملے پر آپ عطف کرتے ہیں. اچھا یہ جو پچھلا حصہ ہے نا، یہ میں نے تو آپ کو بہت سمپل کر کے بتا دیا نا. ما صحابکم والے کو موصول صلہ کو مبتدا بنا دیں، باذن اللہ کو خبر بنا دیں. بعض نے کیا کیا ہے، اس کو اور طرح سے بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے اس فا کو فا زائدہ کاؤنٹ کیا ہوا ہے، اور اس باذن اللہ کو ایک یہاں پہ محذوف مبتدا مان کے اس کی خبر بنایا ہوا. تو بس ٹھیک ہے، ہمیں جو دو الگ الگ جملے بنانے ہیں تو یہ آسان تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. تو اس کو ایک ہی والے کو رکھتے ہیں. عائشہ آپ کو کلیئر ہو گیا میں نے کیا بتایا؟ جی استاذہ الحمدللہ. شاباش. اور والی یا لم المومنین بھی کلیئر ہو گیا. اب ترجمہ کریں، پھر ایک دفعہ میں کرتی ہوں، پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. تو اچھا، اور تاکہ وہ مومن کو جان لے. شاباش. جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی بات آتی ہے تو آپ سب نے ذہن میں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ان کو کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ظاہر کر دے، ہم لوگوں کو، دنیا والوں کو وہ دکھا دیں. اور لیکن یہ کہ وہ کہا اسی طرح جاتا ہے، مفہوم آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ماشاءاللہ. اب ترجمہ اس کا بہت طرح سے میں نے آپ کو بتایا. اگر آپ قواعد کے ساتھ کریں تو اس دن
جب تمہیں کوئی، آپ اس کو بھی پہلے لا سکتی ہیں یا ابھی بھی کہہ سکتی ہیں، اور جو مصیبت اس دن تمہیں پہنچی، آپ تمہیں بعد میں لے جائیں، آپ اس کو پہلے لے آئے، نہیں تو چلے، اور جو تمہیں اس دن مصیبت پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں یا لڑیں، تو یہ اللہ کے اذن سے تھا. ٹھیک ہے، اب یہ فباذن اللہ، یہ جو صرف جار مجرور ہے تو یہ اللہ کے اذن سے تھا. یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو محذوف ہوتی ہیں، پھر ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بس ہم نے اس کو سمپل وہ کر دیا اس کی خبر بنا کے. تو اس کا بعض دفعہ معذوف بھی ہوتی ہیں اور ہم ان کو پورا ڈسکس نہیں کرتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے فلو میں کرتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ پھر اس طرح کر لیتے ہیں، جیسے یہ ابھی پچھلی آیت میں گزرا. میں نے آپ کو بتایا کہ قد اصبتم، اصل میں ہوتا ہے حالانکہ تم لگ چکے تھے، جا لگے تھے. یہ ہوتا ہے کسی چیز پہ جا کے لگنا، نشانے پہ لگنا. لیکن فلو میں ہم نے کیسے کیا؟ ہم نے اس کا کیا کہ تم اسے دگنی پہنچائی، تم نے اسے دگنی پہنچائی یا پہنچا چکے ہو. تو بعض فلو میں اس طرح کرنا ہوتا ہے. تھوڑا بہت آپ خود سے بھی ایڈ کر لیں کیونکہ محذوف وغیرہ ہم اتنا ڈسکس نہیں کرتے. تو یہ اللہ کے اذن سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا، اور تاکہ وہ مومنین کو جان لے. شاباش. آیت جبین صاحبہ اگلی آیت کرتے ہیں 167. دیکھیں یہ جو غزوہ احد تھا نا، اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو، مومنین کو یہ پتا چلا کہ منافقین بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے ہیں. یہ کھل کے سامنے آئے، ان کا جو منافقت تھی. جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا تو یہ منافقت کھل کے سامنے آئی اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ کون واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے، اخلاص کے لیے جنگ میں، جہاد میں حصہ لے رہے تھے، کس کی نیت کیا ہے. تو وہ یہ کھل کے سامنے آئی. اب اس آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ جان لے، یعنی کہ ظاہر کر دے مومنوں کو، چھانٹی کر دے کون مومن ہے کون منافق ہے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ وہ جان لے، ظاہر کر دے، خاص طور پہ جنہوں نے منافقت کی. آئیں جبین صاحبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولی یعلم الذین نافقوا، یہ واو کو عطف بنا لیں گے، اور لیعلم ابھی آپ نے بتایا تھا یہ لام تعلیل ہے، اور جس کی وجہ سے یہ یعلم معذوف، یعلم یہ مجرور ہے، اور جو متعلق کسی جی متعلق دیکھیں ہے اس اس طرح سے ہے فعل کے. کہ جی ویسے جو یہ لام تعلیل ہوتا ہے بیسیکلی یہ حرف جر ہی ہے، لام جارہ ہی ہے. یہ اپنے بعد اگر اس کے بعد اسم آئے تو اسم کو مجرور کرے گا. اسی لام کے بعد اگر مضارع آئے تو اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، اس کا کام بھی بدل جاتا ہے. تو یہ اب یہ اس مضارع کو اصل میں تو دیکھا جائے تو مضارع منصوب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ منصوب ہے، جانتے ہیں نا زبر لام ہے. تعلیل حروف ناصبہ میں آتے ہیں. تو اب اگر آپ نے ابھی پتہ نہیں اس کو کیا بولا تھا، یہ کیا ہے، اچھا چلے میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں آپ نے مجرور بولا، ٹھیک ہے. جب وہ ترکیب کریں گے تو ہم پھر اس طرح سے شارٹ کٹ میں کریں گے، ادروائز ایسے نہیں ہے. ادروائز اس کے اندر ایک ان ہے، پھر ہم اس کے بعد والے یا لما کو جی وہ آپ نے بتایا، جملہ اس بنا میں لکھا ہے کے کہ اور پھر جی مجرور کرتے ہیں. جی لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں نا، چھپا ہے اس آپ میں. ٹھیک کہہ جی رہی ہیں، جی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لام جارہ کے لیے مجرور ہے، لیکن اصل میں کسی بہن کو یہ کنفیوژن نہ ہو، ان کو پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ جب یہ مضارع پر آتا ہے تو یہ لام اس مضارع کو منصوب کرتا ہے. تو منسوخ کرتا ہے، مجرور ان اس جبین میں صاحبہ چھپا ہوتا ہے. جی اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ ترکیب میں پھر جار مجرور وہ ہم نے شارٹ کٹ کیا ہے، تو اس لیے اب منصوب کرتا ہے اور مجرور کرتا ہے. یہ آپ نے کلیئر رکھنا ہے. ایک سیکنڈ مجھے پھر ریپیٹ کر لینے دیں. دیکھیں لام تعلیل آپ جب بھی کوئی لفظ منہ سے نکالتی ہیں، آپ کو شور سب بہنوں کو ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. اچھا کہہ یہ ٹھیک رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کوئی بہن غلط نہ سمجھے تو میں ایک دفعہ مجھ سے دوبارہ سن لیں. لام تعلیل یا لام کئی لام جارہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اسم پر نہیں آتا، یہ مضارع پر آتا ہے. اگر جو لام اسم پر آتا ہے اور اسے مجرور کرتا ہے وہ لام جارہ، جو لام مضارع پر آتا ہے اور اسے منصوب کرتا ہے وہ لام تعلیل ہے. پھر جب آپ ترکیب کریں گی تو ہم بیچ میں کچھ سٹیپ چھوڑ جاتے ہوتے ہیں، تو شارٹ کٹ میں ترکیب کرتے ہوئے یا لما کو اسلام کے لیے مجرور کہہ کے جار مجرور کو کسی کے متعلق کیا جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ کلیئر رکھیں، ہم جو بولیں گے وہ ہم کلیئر ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آگے چلے جی، رکیں. لیعلم اللہ زینہ، اب اللہ زینہ نافقو یہ موصول صلہ کیا بنے؟ جی یہ موصول صلہ یہ محلن منصوب ہو کر یہ مفعول بن جائے گا. یا لما ماشاءاللہ. محلن انہوں نے کہا کیونکہ یہ مبنی ہے تو مبنی کے محلن اس جگہ کیا اعراب لیا جاتا ہے، تو یہ جگہ منصوب کی اس کی مفعول بھی کی ہے جو منصوب ہوگا. نافقو فعل فاعل
اس کا فائل بتا دیں، مادہ باب بتا دیں. یہ نافقو یہ فعل ماضی ہے، نون فا قاف اس کا مادہ ہے، یہ باب مفعلہ سے ہے، نافقو فعلا سے. نافقو شاباش. تو الذین موصول صلہ، صلہ یہ جملہ اسمیہ ہے، موصول صلہ صلہ جی مل کے مفعول بھی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کو استنافیہ کر لیں، بس نئی بات کر لیں، پیچھے تو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اب ہم ایک نیا اس کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ترجمہ کر. اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی. شاباش. چاہے تو عطف کر دے پیچھے، چاہے استنافیہ بنا دے. آگے چلیں جی. وکیل لہم. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. واو کو استنافیہ بنا لیتے ہیں. قیلہ ہاں یہ سب سے یہ آسان ہے، ماضی بالکل. مجہول ہے. بعض نے حالیہ بھی بنایا لیکن استنافیہ بنا لیں، سب سے آسان ہے. کیلا کیا بتایا آپ نے، کیا ہے؟ یہ قیلہ فعل ناقص مجہول ہے. یہ شابا. قالو یہ جو اجوف ہوتے ہیں نا، جی یہ جو جیسے قاف واو لام ہے، تو جب ان کا مجہول بنتا ہے تو وہ فیلا کے وزن پر بن رہا ہے، تو یہ کیلا اس لیے. ٹھیک ہو گیا. یہ پورے قواعد پہ نہیں اترے گا جو ماضی والے قواعد ہیں مجہول کے، تو یہ آپ نے وزن اسی طرح یاد رکھنا ہے. اب کالا آ گیا، اس کی کوئی بھی سیگا آ گیا، تو تین چیزیں اس اس کا کا فائل دیکھنا ہے. جی بتائیں. لہم یہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا قیلہ کے. شاباش. جس سے بات کی جا رہی ہے، اور بعض دفعہ جیسے پچھلی دفعہ بھی آیات آئی تھی، ضروری نہیں کہ جس سے بات کی جائے وہ لام کی صلہ سے آئے. بعض دفعہ کسی کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی لام کی صلہ سے یہ متعلق ہو جائے گا. اور تیسری چیز کالا والے میں دیکھنی ہے، مفعول، مفعول بھی، مقول القول، مقولہ. وہ کیا ہے یہ جی؟ تعالو سے مقول القول یہ مفعول بھی نائب الفاعل بنے. شاباش، بہت اچھا. یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا. مجھے دیکھیں جب بھی مجہول آیا کرے نا، تو نائب الفاعل سب سے پہلے نائب الفاعل دیکھا کریں. اور یہ نائب الفاعل ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی وہ پہلے مفعول تھا، پھر وہ جب مجہول بنا تو وہی نائب الفاعل بن گیا. بعض دفعہ تو یہ آپ کو محلن محلن کہہ رہی ہوں، یہ دیکھنے میں آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ مرفوعات میں آپ نے پڑھا ہوگا فاعل مرفوع ہوتا ہے، نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا خبر، یہ کم از کم 8 ہے مرفوعات اور 14 منصوبات. اب آپ نے جس طرح بھی کیا کوئی بات نہیں، الگ الگ بھی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو بعض دفعہ دیکھنے میں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس پہ فرض کریں وہ مرفوع ہے، بعض دفعہ نہیں ہوگا، تو وہ پھر اندازہ کرنا ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، بعض دفعہ باہر آ گیا ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب کالا وغیرہ کے ساتھ یہ بنتے ہیں مجہول، تو زیادہ تر جو اس کا مقولہ ہوتا ہے نا، وہی اس کا نائب الفاعل کنسیڈر کیا جاتا ہے. کبھی کبھار یہ جو جار مجہول ہے یہ بھی اس کا نائب الفاعل بن سکتے ہیں، اس کی بھی ایک آپشن ہے. تعالو بتائیں جی. یہ تعالو یہ عین واو لام اس کا مادہ ہے، اور یہ باب تفاعل سے فعل اچھا امر دوبارہ ہے. دیکھیے گا، اگر عین واو لام ہوتا تو یہ آلہ بننا تھا. یہ لام پہلے آ رہا ہے واو سے، پھر دیکھیں. عین عین تعالو تعالی یتا تعالی یتا ایسے ہی نہ بنے گا میم. تعاولا عین واو یتا لام نہیں، آولو. یہ عین آلہ لام ہے. واو عین لام واو، بالکل جی ٹھیک ہے. عین واو لام باب واو کون جی سا ہے؟ باب تفاعل ہے یہ. کیا بات. اچھا اس میں ایک اور یہاں پہ ہم بالکل ڈسکس نہیں کریں گے. یہ کچھ افعال جامد ہوتے ہیں عربی میں، گرامر میں. یہ ایک اور کیٹیگری میں بھی آتا ہے، یہ فعل امر اسی طرح ہوتا ہے. لیکن ہم اگر یہ کسی کو سمجھ آ رہا ہے عین لام واو باب تفاعل سے فعل امر، تو بس سمپل ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں یاد رکھیں، دو فعل امر کٹھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تا لو، بیچ میں واو بھی تو آ سکتا تھا کہ آؤ اور لڑو، ٹھیک ہے. لیکن یہ اکٹھے آ رہے ہیں بغیر واو کے، تو یہ تاکید، یہ زور اس میں ہے. اور بھی رائے ہیں لیکن یہ سب سے سمپل ہے بس. اچھا جی، اس کا آپ نے بتا دیا، اس کا فائل بتائیں. جی انتم فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ واو بھی کہہ سکتے ہے ہیں. نا؟ قاتلو. جی جی قاتلو یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے، اور فعل امر یہ بھی ہے، جمع شاباش. مذکر یہ حاضر سب کا. بہنوں کو آنے چاہیے جب آپ تیاری کر رہی ہیں یا کلاس ہو رہی ہے، کیونکہ کلاس میں ہم ایک ایک لفظ کو، ایک ایک سیگے کو نہ آپ کو شو کرا سکتے ہیں. اس کلاس میں آیات زیادہ ہوتی ہے نہ، اور میرا خیال ہے یہ بہت دفعہ ہو چکی ہے ماشاءاللہ. لیکن جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں اپنے طور پر کلاس سے پہلے یا کلاس کے دوران یا اس کے بعد جا کر دیکھ لیا کریں یہ کیسے بنا. فی سبیل اللہ اس کے متعلق ہو گیا. تعالو قاتلو فی سبیل اللہ، ترجمہ کریں. ان سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو. شاباش. یہ اب اس کے بارے میں نا کم از کم دو رائے ہے.
کہ یہ دفاع کرنے کی جو آگے آ رہا ہے نا کہ لڑو یا آؤ کے ساتھ آ رہا ہے یا کیا کرو، اس کو پورا کر دیں. اودفاؤ اودفعو یا دفع سے یہ ہے دور ہو جاؤ یا دور ہو جاؤ. ہاں نہیں صرف دور ہونا نہیں ہے، یہاں پہ دفاع کے معنی میں یہ آئے گا فا سے، باب فاتحہ سے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی فعل امر ہے. تو اب اس جی میں دو معنی ہے کہ یا تو یہیں پر دفاع کرو ہمارے ساتھ تاکہ جو اسٹرینتھ ہے ہماری کم نہ ہو اور اچھا اس کا امپیکٹ ہو دشمنوں پر، اور ایک رائے تھی کہ اگر یہاں پہ نہیں لڑ رہے ہو تو چلو کم از کم مدینہ میں جا کے دفاع کرو. تو ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ قالو، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لو نعلم قتالا. قالوا قتالن، فعل ماضی ہے جی. قتالن، قتال. قتالا قتالا ہے. قتالن نہیں، قتالا قتالن نہیں ہے، قتالن ہے. تا یہ پر جو کھڑی قتال زبر ہوتا ممکن ہے جی. کس پہ کھڑی زبر ہے؟ رکے، کہاں ہے یہ قتالن؟ نہیں نہیں، دیکھیں قتالن، آپ سامنے اسکرین پہ دیکھیں. جی قتالن، جی قتال ہوتا ہے، جی قتال تو بہت کامن لفظ ہے. جی جہاد، قتال. تو یہ قتالن کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اب وہ جو مقول القول ہے نا، انہوں نے جو کہا جی. وہ لو سے شروع ہو رہا ہے. لو بھی لو حرف سے شروع شرط ہو ہے رہا ہے اور غیر جی. تکمیل غیر شدہ. جازمی جی. ہاں ٹھیک ہے، اور شاباش. یہ غیر جازم اور غیر تکمیل شدہ، اور یہ لو اکیلا ایسا حرف شرط ہے جس کا ترجمہ مضارع آپ کو مجزوم کرتا ہے، نہیں کرتا یہ. نہیں کرتا نا. ابھی ہم غیر جازم کہہ رہے ہیں، نہیں اس کا مطلب ہے یہ جی مجزوم نہیں کرتا، نہیں کرتا ہے جی. نہ یہ کرتا ہے نہ ایذا کرتا ہے. اور اس طرح سے کچھ ہیں جو غیر جازم ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو کہ جازم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرتا. تو لو نالم، میں کیا بتا رہی تھی، یہ غیر تکمیل شدہ ہے. ہاں اس کا ترجمہ ماضی میں کر، اور اس کی جواب پر اکثر لام میں تاکید آ بھی سکتا ہے اور وہ لام نہیں بھی آ سکتا. تو لو نالم قتالن، یہ اس کا ہو گیا شرط. یہ کیا ہو گیا؟ لَتَّبَعْنَاهُمْ، یہ جواب الشرط ہو جائے گا. جواب لام الشرط. تاکید کریں جی ترجمہ لام ذرا. کا جواب ہے. اور لو، انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی جانتے تو ضرور تمہاری اتباع کرتے. شاباش. شروع میں اور نہ لگائیں، یہاں پہ کوئی واو نہیں ہے. باقی انہوں نے کہا. اچھا، اس کے نا کم از کم 3 طرح کے معنی لیے گئے ہیں. ایک جیسے آپ نے کیا، اور یہ سب سے سمپل سب سے اچھا ہے. اگر ہم لڑنا جانتے تو ہم ضرور ضرور دیکھیں. یہ جو لام ہے نا، یہ لام الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن ہے وہی لام سمپل والا، لام تاکید جو اس کے جواب پر آتا تاکید ہے، الف جی. زائدہ ہے بیچ میں. ٹھیک ہے، تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، پیروی کرتے، تمہارے پیچھے چلتے یا تمہارے ساتھ چلتے. بہت سارے معنی اس کے ہیں. دوسرا اس کا کیا گیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ہوگی، لڑائی ضرور ہوگی، ہمیں تو لگ ہی نہیں رہا کہ لڑائی ہوگی، اب منافقین کے بہانے دیکھیں. ٹھیک ہے. تیسرا ایک اور معنی بھی کیا گیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ پراپر لڑائی کسی ریشو کے ساتھ ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ وہ 3000 ہیں ہم صرف 1000 ہیں، ہم تو مر جائیں گے سیدھے سیدھے. تو اس کے بہت سارے معنی ہیں لیکن سمپل یہی ہے کہ اچھا، اس کی تفسیر بھی بہت ڈیٹیل طلب ہے اور بہت یوزفل ہے. بعض دفعہ ہمیں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز پہ اچھے کام کی بھی دعوت دیں، بلائیں، تو اس قسم کے بہانے، نہیں مجھے یہ نہیں آتا، مجھے وہ نہیں آتا. تو آپ اس کی اپنے طور پہ تفسیر بھی دیکھیں، بہت یوزفل ہمارے لیے ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، تو سمپل یہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم قتال جانتے، ہم لڑائی جانتے تو جی ہم یہ کرتے، ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، تمہارے پیچھے چلتے، تمہارے ساتھ چلتے. آگے جی، ہم للکفری. جی. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. ہم یہاں پر یہ مبتدا بنا لیں گے، للکفر یہ جار مجرور، یہ متعلق کریں گے آگے یہ اقرب افعل تفضیل کا صیغہ ہے اس سے. شاباش. خبر بتا دیں مجھے، اس ہم کی بس خبر بتا دیں، باقی میں آپ کو بتاتی ہوں. جی. ہم خبر اقرب خبر ہے میم. اقربو خبر ہے. شاباش. دیکھیں یہ ایک نا اسلوب ہوتا ہے عربی میں. ہم لوگ چونکہ اتنی عربی بھی ہماری زبان نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی یہ کبھی کبھی آپ کو نظر آئے گا. یہ ایک اسلوب ہے، ہم للکفری ہم للایمانی، یہ اس طرح سے ہے. اس کا ترجمہ اس طرح سے آپ کریں گی. یہ اب یہ للکفری اور یومئذ یہ دونوں بھی اقربو کے متعلق ہوں گے، اور جی. منہم اور للایمانی بھی اس کے یہ متعلق ہوں بھی گے. اقرب جی بالکل. اور اس کا ترجمہ ہوگا، یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا، اس میں اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ صحیح اس کا فلو میں ترجمہ کریں، اس اسلوب کو جو سمجھتے ہیں، تو آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم جی آ رہی ہے.
اچھا آج چلے ہو سکتا ہے کوئی میری طرف سے بھی ایشو ہو, آپ بھی جن بہن کو بھی آج ایشو ہو رہا ہے وہ اس کو ری جوائن کریں. اچھا یہ جو اسلوب ہوتا ہے بس اس کا آپ ترجمہ فلو میں ایک دفعہ کر لیں, آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ پہلے کریں. وہ اس دن اپنے ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہوں گے. قریب شاباش. تھے. اس اسلوب کا ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی نسبت, ٹھیک ہے, اس کی نسبت وہ اس چیز سے زیادہ. تو بس یہ ایسے ہی آپ کر لیں کہ وہ اس دن, مفعول فی کا پہلے, وہ اس دن اپنے ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے جب انہوں نے ایسی بات کی. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. یہ بہت سمپل ہے. یقولون ہو گیا, اس کا فائل اندر ہی ہو گیا, واو ضمیر یا ہم, بھی افواہم جار مجرور. مجرور. ضمیر کے لیے اس کو حال بنا لیں گے. نہیں اسے متعلق کر دیں, بھی افواہم جار مجرور کو متعلق کر دیں. جی ٹھیک ہے, متعلق اس ہو میں جائے کوئی گا. شک نہیں, بہت ساری چیزیں حال بھی بن رہی ہوتی ہیں اس طرح سے, کسی بھی فعل کے بعد وہ جو آ رہے ہوتے ہیں جار مجرور, اس کے فاعل کا حال کیا اس طرح سے بن رہے ہوتے ہیں, لیکن سمپل رکھ لیتے ہیں, بس متعلق کر دیں, بالکل ترجمہ بیٹھ جائے گا. ما لیسا فی قلوبہم, ما کون سا ہے؟ ما یہ موصولہ ہے اور لیسا فعل ناقص ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, ہوا اسم ہے اس کا. فی قلوبہم, فی حرف جر ہے اور قلوبہم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور, یہ خبر بنے گا. لیسا کا اسم اندر لیسا ہی ہے, کا لیسا اپنے اسم اور اس خبر جو شبو جملہ ہے اس سے مل کر یہ صلہ بنے گا ما موصولہ کے لیے, اور ما موصولہ اپنے جملہ صلہ فعلیہ سے اور پھر مل کر, صلہ. ہاں جی مل کر یہ محلن منصوب ہو جائے گا, اور یہ مفعول بہ یقولون کا بنے گا. شاباش ماشاء اللہ, یقولون کا یہ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور دیکھیں بعض دفعہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو مقولہ ہوتا ہے نا عام طور پہ پراپر جملہ ہی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ وہ آپ کو مقولہ ہی ملے گا, بعض دفعہ سمپل مفعول بھی کسی چیز کو لے سکتے ہیں جو کسی نے بات نہیں کہی. تو یہ دونوں آپشن ہوتی ہیں, کہ اور بھی ڈیٹیل ہے, ضرورت نہیں ہے. اب آپ اس کو نا کہ اب وہ کہہ رہے تھے, وہ اپنے منہوں سے وہ چیز کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. اب ایگزیکٹ جو مقولہ ہے جو انہوں نے بات کی وہ یہاں نہیں ہے, تو ہم اس کو مقولہ نہیں کہیں گے, بس سمپل مفعول بھی کہتے ہیں. کسی کو میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ مقولہ ہوتا تو وہ بھی مفعول بھی ہے, لیکن وہ پراپر وہ بات ہوتی ہے جو کسی نے کی ہوتی ہے, پورا جملہ ہوتا ہے, وہ آتا ہے زیادہ تر. کبھی کبھار وہ پوری بات جو اس نے کی ہوتی وہ نہیں ہوتی, تو کچھ اور چیز ہوتی ہے جو کہ اس کی جگہ مفعول بھی, اس طرح سے آپ سمپل اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو مقولہ نہیں بنائیں گے. یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو چھوڑ دیں, ترجمہ کریں. یقولون سے میں, وہ اپنے منہوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. شاباش. اس کا حال میں چاہے ترجمہ کر لیں, چاہے وہ اس دن کہہ رہے تھے اور چاہے وہ کہتے ہیں, اور یہ چونکہ کہتے رہتے ہیں حال میں ہی کر لیں. یہ جو افواہ ہے یہ کس کی جمع ہے؟ افواہ یہ فمن کی جمع ہے میں. فمن کی جمع ہے, فوبی جسے کہتے ہیں, فمن کی جمع شاباش, جو کیا ہے یہ اسماء خمسہ میں سے, خمسہ میں سے, جی میم. فن, فمن, حمن, جی ٹھیک ہے, تو یہ اس جی کی جمع ہے. اس کی مثنیٰ اور جمع اور ایک سے زیادہ جو بھی چیزیں, یہ سارے ٹیبل وغیرہ دیے ہیں لسان القرآن میں, کسی کو شوق ہو وہ دیکھ سکتے ہیں. چلیے جی آیت کا خاتمہ مکمل کریں. واللہ اعلم, یہ بھی سمپل ہے. واللہ عالم, جی واو یہ استنافیہ ہو جائے گا. ہاں اللہ بالکل. مبتدا, عالم یہ بھی اسم التفضیل کا صیغہ ہے, اور اس کو بھی خبر بنائیں گے. اور بما یکتمون, با حرف جر ہے, ما موصولہ, یکتمون یہ فعل مضارع, یہ صلہ بنے گا. اور کاف تا میم اس کا مادہ باب نون سے ہے, اور یہ فعل یہ صلہ موصولہ اپنے صلہ سے خاتمہ مل کر با کے لیے شاباش مجرور ہو کر یہ متعلق عالموں کے ہوگا, اور یہ جملہ ماشاء اسی اللہ, کا بنے گا, مبتدا خبر مل کر, متعلق سے مل کر شاباش جملہ. شاباش. خاتمہ یکتم, اس کا فاعل انہوں نے بتا دیا, یہ جملہ فعلیہ ما موصولہ کے لیے صلہ, موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے با حرف جر کے لیے, جار مجرور متعلق, کیونکہ عالم و افعلو ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور کیے جا سکتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ عالم و خبر ہے تو اس لیے متعلق خبر ہے. ٹھیک ہے, کبھی ہمیں ایسا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, اور بگنرز کو ہم ایسے ہی بتاتے ہیں, لیکن اگر جو خبر بھی ہوتی ہے نا جس کے متعلق جار مجرور بن رہے ہوتے ہیں, وہ ان 7-8 چیزوں میں سے کوئی ہوتی ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں. اچھا جی ترجمہ کریں. اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ سب چھپاتے ہیں. ماشاء اللہ شاباش. عائشہ تو نماز کے لیے چلی گئی ہیں, اگلی آیت بھی شاید آپ کو کرنی پڑے. مجھے ایک سیکنڈ دیجئے, میں اس لمبی آیت کا ایک دفعہ ترجمہ کر رہی ہوں, تو سب بہنیں ذرا اس کو دیکھ لیں, کہیں کچھ مس ہوا ہے. اور تاکہ والی یا علامہ,
ٹھیک ہے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور ان سے کہا گیا یا جن سے کہا گیا، واؤ کو حالیہ بھی بنایا گیا، اب سمپل استنافیہ جیسے انہوں نے بنایا بس لے کر چلے، اور ان سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، یا کم از کم یعنی کہ مدافعت کرو، دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم قتال جانتے، ہم لڑائی جانتے، یا ہمیں لڑائی معلوم ہوتی تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، تمہاری پیروی کرتے، تمہارے پیچھے چلتے، تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن اپنے ان کے وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے تھا۔ آپ اس کو ماضی میں بھی لے کے جا سکتی ہیں، اور اس کو آپ مضارع کا مضارع میں بھی ترجمہ کر سکتی ہیں۔ اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے۔ دیکھیں خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے اگر اس کے ساتھ متعلق لگا ہے تو، اور متعلق آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں موصول صلہ آ رہے ہیں، تو بعض دفعہ موصول کو پہلے کے لے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد صلے کو لے کر آتے ہیں، اور بعض بار اکٹھے بھی کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں یہی ہوتا ہے، جو پہلے موصول کو لے جائیں، تھوڑی دیر کے بعد بیچ میں کوئی ایک ادھی اور بات کر کے پھر اس کو لے آئیں۔ اور اللہ مبتدا کا پہلے، اس کو جو وہ چھپاتے ہیں یا چھپا رہے ہیں زیادہ جاننے والا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر دیکھیں من تو نہیں آیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ۔ اچھا اب یہاں پہ یہ بھی نہیں کہ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لیکن کچھ اسلوب ہوتے ہیں، کچھ چیزیں معذوف ہوتی ہیں، تو ان کا ترجمہ علماء کرام نے اس طرح ہی کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے، ہم اس کی تفسیر میں نہیں جانتے، تو آپ بس ٹھیک ہے یہ بھی کہہ سکتی ہیں اللہ اس کو جو وہ چھپاتے ہیں سب سے زیادہ جاننے والا، لیکن یہاں پہ ایک اسلوب ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیں، اور اللہ اس کو جو وہ چھپاتے ہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ اور کسی بہن کو اگر نہیں یہ پہلے متعلق کیا اور یہ وہ، تو آپ سمپل کر رہے ہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمپل جو جس طرح ہے اسی ترتیب سے کر سکتی ہیں۔ جی اور چلیں جی اگلی آیت آپ جی سے ہی کرواتے ہیں، اور کوئی الذین، نہیں آئیں گے، رکیے، جی الذین ماشاءاللہ مومنہ جی آ گئی، ایک سیکنڈ رکیے گا، جی یہ مومنہ جی سے کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے پھر اگلی کوئی آج میں دیکھتی ہوں تو پھر پھر وہ میں نماز پڑھنے کرواتے جاؤں ہیں۔ میم پھر ضرور ضرور، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، ایک اللہ یہ تعالیٰ آپ کے علم میں آج برکت ایک دے۔ آیت کروا لیتی میم تو ہم چلے جاتے، کر باقی لے پھر کر لیں، بعد چلیں میں۔ آپ کر لیں جی کر لیں، جی 168 آپ کر لیں۔ جی میں بہت الذین خوش ہوں آپ سے، قالوا، ماشاءاللہ آپ سے، عائشہ صاحبہ سے، اور یہ مومنہ صاحبہ بھی اتنی مصروف بھی ہیں، اس کے باوجود تیاری کر کے آتی ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور بھی بہت ساری بہنیں ہیں، ان کے مجھے میسج آتے رہتے ہیں، سنانا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، کوئی بات نہیں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آیت نمبر 168، اللہ زینہ۔ السلام علیکم میم۔ الذین جی قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما ہوں قتلوا۔ الذین اس میں موصول ہے، قالوا فعل ناقص، کاف واو لام اس کا مادہ باب نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور لاخوانہم یہ لام حرف جر ہے، اخوانہم اخن کی جمع ہے یہ بھی، اور ہم شاباش اس میں شاباش۔ مجرور ہے، اور مضاف اضاف الیہ مل کر یہ لام حرف جارہ کے لیے یہ مجرور ہو جائے گا، اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا قالو فعل کے لیے۔ ٹھیک ہے، اخن کی دو جمع ہوتی ہیں، دونوں زیر کے ساتھ یاد رکھنی ہے آپ نے، ہے اخن خود زبر سے، اس کی جمع دونوں زیر سے ہیں، اخواتن اور اخوانن، تو یہ ایک ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ زینہ قالوا لاخوانہم، یہ پھر وہی اس کسی کے متعلق کہا ہے، ایک رائے میں ان سے ہی کہا، ایسا بھی ہے، لیکن کسی کے متعلق کہا تو یہ لام دونوں طرح سے آ سکتا ہے، یہ متعلق ہو گیا قالو کے، اور جو کہا ہے مقولہ وہ کیا ہے؟ یہ مقولہ یہ یہاں پر لو اطاعونا ہوگا، کیونکہ یہ واو۔ شاباش، یہ جی جملہ فعلیہ مقولہ ہے، تو قالو فعل اپنے فاعل اپنے یہ متعلق، اور اس مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ کے لیے صلہ، پھر اللہ زینہ موصول اور صلہ کو آپ کیا بناتی ہیں وہ میں آپ سے بعد میں پوچھتی ہوں۔ بیچ میں جی وقعدوا آ گیا، اس کو کیا کرے گی؟ جی، یہ قاف عین دال باب نون سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ حال بنا لیتے ہیں، محلن منصوب حال بنے گا یہ قالو بالکل کر سکتے ہیں، فاعل حال کا۔ بھی بنا جی سکتے ہیں، نہیں تو بس سمپل عطف کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک انہوں نے اپنے ہے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھ گئے، یہ بیٹھے رہے، بس ٹھیک ہے آپ عطف کر دیں حال کی، کہ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو، اور پھر جو کہا وہ آگے آ رہا ہے لو اطاعون ما لو قتلوا۔ حرف شرط ہے، اطاعونا فعل ماضی جمع مذکر، تا واو عین اس کا مادہ باب افعال سے، اور ماشاء اس میں اللہ، تو یہ ہو گیا شرط، یہ جملہ فعلیہ، جواب شرط کیا ہے اس کا؟ یہ جوابی شرط ہوگا، ماں یہیں سے ہوگا، ماں قتلو، ماں بالکل، یہ نفی اکثر کا جب ہے۔ نیگیٹو ہوتا ہے نا
منفی جی ہوتا ہے تب بھی اس کے وہ جواب پر یہ لام وہ نہیں آتا پھر لو کے. اچھا ما قتلو، قتلو کیا ہے؟ قتلو یہ مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی جمع مذکر فاعل. نائب الفاعل بتائیں. واو ضمیر اس میں نائب الفاعل ہے. ہاں اس کے اندر ہی ہے. تو قتلو ما قتلو یہ ما نفی والا ہے نافیہ. تو یہ جو جملہ فعلی ہے نا قتلو یہ ہو گیا جواب الشرط. تو اتاؤنا شرط اور یہ جواب الشرط اپنی مل جواب کر شرط مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ مقول القول مفعول بھی قالو شاباش کے قالو لیے. کے لیے. قالو فعل اپنے فاعل اور متعلق لی اخوانہم اور اپنے اس مقولہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ کے لیے صلہ. موصول صلے کو کیا کریں گے؟ میم اس کو یا تو ہم خبر بنائیں گے کسی ایک معذوف مبتدا کے لیے بنا لیں. شاباش ٹھیک ہے. اور کسی کو نہیں سمجھ آ رہی نا یہ چیزیں وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو خود کمی محسوس ہوگی کہ نہیں اس کو اگر میں مبتدا بناؤں تو خبر کوئی نہیں مل رہی مجھے، بات نہیں بن رہی، تو پھر اس کو خبر اور مبتدا معذوف کر لیں. چھوٹے چھوٹے مبتدا ہوتے ہیں، ہوا، ہیا، ہم، وہ چھوٹے چھوٹے معذوف ہوتے ہیں. تو یہاں پر اگر وہ معذوف مان لے تو یہ اس کی خبر بن جائے گی. تو یہ آسانی ہے ورنہ اس کی خبر ہمیں آگے نہیں ملے گی. اور معذوف مان کے بھی بات تسلی نہیں ہوگی آپ کی، مزہ نہیں آئے گا. شاباش. نہیں سمجھ آ رہی تو بس چھوڑ دیں، ترجمہ کر دیں. الذین وہ لوگ جنہوں نے کہا، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا. بھائیوں سے کہا یا بھائیوں کے سے بارے میں کہا؟ اور بھائیوں کے لیے کہا. ہاں بھائیوں کے لیے کہا. اور وقعدوا میں یہاں پر یہ مسنگ تھا ہم سے، اس کا معنی نہیں آیا. اور خود وقعدوا بیٹھے رہے. ٹھیک ہے. جی قعدہ یقعد جی اور بیٹھے رہے. ہوں لو اگر دیکھیے اپنے اطاعو بھائیوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے بات مانتے، ہمارا کہا مانتے تو وہ قتل نہ اطاعونا کیے جاتے. نہ ٹھیک ہے. قتل ان کیے کے بارے جاتے. میں یہ کہہ رہے ہیں اور خود وہ بیٹھے رہے اپنے، وہ چھوڑ کے جی چلے گئے تھے جان. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی دوبارہ قل کریں. اور الذین وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا اور خود بیٹھے رہے اگر ہم ان کی اطاعت کرتے تو نہ قتل نہیں کیے جاتے. ہم ان کی نہیں کرتے. اتاؤ نا ہاں نا ضمیر اٹیچ منصوب متصل مفعول بھی. اگر وہ اطاعت کرتے ہماری. ہماری جی نہ ہو اتاؤ کا مفعول بھی. فاعل، ہاں فاعل اور مفعول اس لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، پھر ترجمے پہ اثر پڑتا ہے. اور اگر وہ ہماری اطاعت ہماری کرتے اطاعت نہ جی کرتے تو نہ قتل کیے جاتے. تو جی نہ قتل کیے جاتے. جواب الشرط ہے. اس پر آپ کو لاؤ کے جواب پر جو لام آتا ہے وہ نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ آپ نے ترجمہ پھر بھی تو کے ساتھ کرنا ہے. چلیں جی. کل فدرعو. کل فعل فدرعو یہ فعل امر ہے یہ بھی. اور دال را حمزہ اس کا مادہ باب فا سے ہے. اور یہ اچھا اب جمع دیکھیے ایک کا فا سے صیغہ ہے، اچانک سے جمع بات شروع مذکر ہو کا گئی ہے ہوتا ہے. تو یہ فا عاطفہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ویسے یہ بھی عطف کیا جاتا ہے لیکن ویسے بات کر رہی ہوں کہ یہ اصل میں فا فصیح ہے. کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس سارے جملے کو بس مقول القول ہی بنا دیں. ورنہ یہ فا ہے، اس کا ایک جواب شرط محذوف ہے. یہ جواب شرط ہے، اس کی شرط محذوف ہے. شرط اور یہ جواب شرط مل کر مقولہ بنیں گے. لیکن جن کو نہیں اس پوائنٹ کی سمجھ آتی آپ چھوڑ دیں. یہ فدرعو سے لے کر اینڈ تک جو بھی ہے نا اس کو آپ مقول القول بنا دیں، کل کا یہ الموت تک. جی ان انفسکم کو اس کے متعلق کر دیں. آپ نے جی فدرعو کا مادہ باب بتائیے. جی دال را حمزہ مادہ ہے، باب فا سے ہے، جمع شاباش مذکر ماشاء اللہ. غائب کا صیغہ ہے. اس میم کا فدرعو فاعل، کا معنی کیا ہوگا؟ معنی بتا دیں پلیز. اس کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، ہٹانا، خاص طور پہ ہٹانا. ٹھیک ہے. تو جی وہ فرما دیجئے کہ فدرعو تم ہٹاؤ ان ہاں انفسکم اپنے نفسوں سے اپنے یا اپنے نفسوں سے آپ سے. موت کو خود اگر سے تم کس کو؟ سچے ہو. الموت مفعول بھی کو. ہاں اب ان کنتم صادقین کے بارے میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، آج آپ رہنے دیں. اس کی جی عام طور پہ کہا جاتا ہے جواب شرط اس کی بعد میں آتی ہے اور وہ وہی ہوتی ہے جو اس سے پہلے بات گزر گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو بس ان کو ان کنتم صادقین، ان کنتم مومنین، ان کو الگ ہی آپ ترجمہ کر دیا کریں. بس اسی طرح سمپل رکھیں. باقی انشاءاللہ پھر موقع ملے گا پھر بتائیں گے. پھر کریں ترجمہ اور آپ جا سکتی ہیں. کریں. اور نہیں سوری اور نہیں کل کہہ دیجئے فدرعو دور کر دیں اپنے دور آپ کر دیں، سے ہٹا موت دیں. کو، ہاں. ہٹا دیں موت کو اپنے آپ سے اگر تم سچے ہو. شاباش. اب یہ فا کا پھر اپنے آپ سے یا خود سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے. اگر تم ٹھیک ہے. سچے ہو.
جی ان چلیں شرطی جی، آئے جی بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ شاباش. اسی طرح محنت اور کوشش جاری رکھیں، غلطیوں جی سے نہ انشاءاللہ گھبرایا کریں. جی بالکل ماشاء اللہ، شاباش. چلیں جی، میں ایک دفعہ ترجمہ کرتی ہوں پھر آگے چلتے ہیں. الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، لی اخوانہم، یا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ان کے متعلق کہا، جو کہا ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، اور بیٹھے رہے، وقعدوا، خود بیٹھے رہے، خود تو انہوں نے حصہ نہیں لیا، پارٹیسپیٹ نہیں کیا، خود گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. اور ان کے لیے یہ کہا جو شہید ہوئے، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مانتے، ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. کل، فرما دیجئے، فدراؤ. لیکن یہ بہت، یہ عقیدہ جو موت کا، یہ پیچھے بھی کافی دفعہ پچھلی آیات میں بھی گزر گیا ہے کہ موت جس وقت اور جس جگہ لکھی ہے وہ مقرر ہے، وہ بالکل آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. وہ چاہے اب وہ جنگ سے اگر لڑنے سے ڈر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ گھر بیٹھ جاتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی موت کا وقت آتا اور وہ بچ جاتے. اور اگر ہے تو تم لوگ اپنی موت کو ذرا اپنے سے ہٹا کر دکھاؤ. کل فدراؤ، فرما دیجئے تم اپنے آپ سے، اپنے نفسوں سے یا اپنے آپ سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو. چلیں جی، اگلی آیت ہے. مومنہ جی آئی تھی، شاید چلی گئیں. مومنہ جی آپ اگر ہیں تو آپ آ جائیں، نہیں تو کوئی اور سنانا چاہیں. اور اگر عائشہ نے نماز مکمل ہو گئی ہے، کوئی آنا چاہیں آئیں. آیت نمبر 169 کریں گے. یہاں سے میں تھوڑا سا بتا دوں جب تک آپ بہنیں فیصلہ کر لیں کہ کون سنانا چاہ رہی ہیں. اب آیت نمبر 169 سے تھوڑا سا ٹاپک اینڈ ہونے جا رہا ہے غزوہ احد کا. اب اس میں شہداء کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب اس میں بتائیں گے کہ ان کو آپ نے یہ مردہ نہیں سمجھنا. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور بھی کئی دفعہ قرآن پاک میں آیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو انہیں جو قتل کر دیے جائیں، یا تم جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں یا شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی آپ بہت ساری تفسیر دیکھ سکتی ہیں اپنے طور پر. یہ شہداء کے کہ کیسی زندگی ہے، حقیقی وہی زندگی ہے. باقی اس کے بارے میں بہت ساری تفاسیر میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ جتنے بھی موت کے بعد کے مرحلے ہیں ان کے بہت سارے اسکپ ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ کسی اور مقام پہ چلے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ شہید جو اصل میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں سے آپ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جب کوئی شہید ہوتا ہے. تو اب وہ ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم نے گمان نہیں کرنا ان کو کہ وہ مردہ ہیں، ہمیں شعور نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ وہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو سورہ بقرہ کے حوالے سے بتا رہی ہوں. آپ جتنی بھی تفسیر پڑھ لیں، جتنی ڈیپتھ میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے بات ہی مکمل کر دی کہ ہمیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کے بارے میں. ٹھیک ہے وہ فزیکلی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم قبر میں ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو بیوائیں ہیں وہ جو بھی ان کا زمین میں حساب کتاب ہوتا ہے ان کے حصوں کا، ان کی بیواؤں کا، وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں، ان کی پراپرٹی ڈیوائڈ ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ اسی طرح جیسے باقی مردوں کا. اور بہت سارے ہیں جو کہ باقی مردوں کی طرح ان کا بھی ہے، لیکن کچھ ایسا ہے جو کہ باقی مردوں کی طرح نہیں ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک حدیث بس بتاؤں گی جس سے تھوڑا اندازہ کیجیے گا. مسلم کی ہے، بہت خوبصورت. اسے آپ ذرا صرف ان کی اندازہ کیجیے تاکہ ہمارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہو. یقیناً یہ شہادت کا سب سے ہائیسٹ درجہ یہی ہے جو میدان جنگ میں کافروں سے، غیر مسلموں سے جو لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں کسی بھی طرح جہاد کیا جائے اور اسی طرح موت آ جائے تو وہ بھی شہادت کے درجے میں کاؤنٹ ہوتی ہے. تو باقی میں نے کہا نا اس کی بہت تفسیر ہے، میں نے بہت جگہ سے دیکھا، سنا، پڑھا. مجھے ایک تو ٹائم بھی نہیں ہے، دوسرا مجھے نہیں ضروری لگ رہا. آپ اپنے طور پہ اپنے شوق سے دیکھ لیجئے گا کہ مردہ نہیں کہنا، کیونکہ وہ اس کی کیا کانسیپٹ ہے. یہ کیونکہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے تو یہ آپ اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا. بس اب ان کا صرف اب وہ سن لیں مجھ سے ایک حدیث ان کی اہمیت کے بارے میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، اور یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟
تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ پروردگار نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں، تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں۔ ٹھیک ہے، موت کی تمنا اور کوئی نہیں کر سکتا، اس دنیا میں دوبارہ کوئی نہیں آ سکتا، ان کے آنے کی خواہش نہیں کر سکتا، موت اتنا تکلیف دہ پروسیس ہے، لیکن سوائے ایک شہید کے۔ اور اس کی باقی میں نے کہا نا بہت ساری تفاسیر ہیں کہ وہ عالم دنیا سے رخصت ہوتے ہی فوراً جنت میں چلے جاتے ہیں، یا جو بھی ان کے عالم برزخ والا جو ہے وہ بہت سارے سٹیپس نہیں ہیں، جو بھی ہے بس وہ آپ اپنے طور پہ دیکھ لیجیے گا، بس اہمیت ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں، کوئی بھی نہیں سنانا چاہ رہی، چلے میں پھر جلدی سے کور کرواتی ہوں آپ کو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، ٹھیک ہے، اب آپ نے ذہن میں رکھ کر چلنا ہے، اس واو کو آپ استنافیہ بنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء استاد اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں جی آئیں بشرا صاحبہ، بشرا صاحبہ ذرا سپیڈ سے ہم لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا جی کون سا ہے، انشاءاللہ یہ لائے نہیں ہے۔ کیسے پتا چلا؟ تحسبنا، آگے تحسبنا فعل مجزوم ہوا ہے، نون ثقیلہ آیا یہ ہے۔ جو ہے نا یہ ہاں نون ثقیلہ کا استعمال سمپل مضارع کے ساتھ بھی ملے گا آپ کو، فعل امر کے جی ساتھ بھی ملے گا، اور اس طرح فعل نہیں کے ساتھ بھی ملے گا، تو اس کے ساتھ لا ہمیشہ لا ناہیہ ہوتا ہے زیادہ تر۔ ٹھیک ہو گیا جی، لا تحسبنا فاعل بتا دیں۔ انتا فاعل ہے، ہا سین با اس کا نون مادہ ہے۔ سکیلا سے پہلے اگر زبر آئے گی تو واحد کا صیغہ ہوگا، اور اس سے جی پہلے آپ شروع میں دیکھ لیں تا ہے یا تو پتہ چل جائے گا حاضر ہے یا غائب۔ نون سکیلا سے پہلے پیش ہو تو جمع کا صیغہ ہوگا، اور شروع میں دیکھ لیں تا ہے یا۔ یہ سمپل سا قاعدہ ہے، زیادہ تر اس سے پہچانے چاہتے ہیں۔ آگے چلیں، جی تو یہ حاضر کا صیغہ ہے، انتا فاعل ہے اس کا۔ انتا جی واحد مسکر حاضر۔ الذین ال- قتلوا فی سبیل اللہ، جی الذین اس میں موصول، یہ منصوب ہوگا، مفعول بنے گا۔ قتلوا فعل مجہول ہے، واو ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، فی سبیل فی اللہ سبیل یہ اللہ جو ہے اس کو متعلق کر دیتے ہیں قتلوا۔ قتلوا جی فعل نائب الفاعل، ان کے فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور اپنے یہ متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن اللہ زینہ کے لیے صلہ، موصول صلہ کو کیا بنائیں گے؟ مفعول بنائے، تحسبن فعل کا دیکھیں حاسبہ، یہ وہ 7 میں سے افعال القلوب میں سے جو 2 افعال۔ مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں زیادہ تر۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کبھی ایک مفعول آئے تو پریشان ہو جائیں، آپ نے تو 2 کہا تھا۔ دیکھیں یہ نا اس کی گہرائی ہوتی ہے، ڈیپتھ ہوتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ زیادہ تر جو 2 مفعول ہیں زیادہ تر 2 ہی ملیں گے، اس لیے آپ کو بتا دیے جاتے ہیں، ہم یاد کر لیتے ہیں۔ جی کبھی کبھار نہیں بھی ہوں گے تو دیکھنا ہوتا ہے کس معنی میں ہے، لیکن زیادہ تر 2 ہی ملیں گے۔ کس کو گمان کرنا اور کیا گمان کرنا؟ دوسرا مفعول کیا ہے جی؟ امواتن یہ دوسرا مفعول ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا، ترجمہ کرتے ہیں۔ جی اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، مردے بولیں گے، مردے جو مردہ نہ کہہ دیں، گمان کریں۔ جی ہرگز نہ گمان کریں، یہ ہرگز جی لا اور ہرگز لے نہ کا جو گمان کمبینیشن ہے، کریں۔ اور یہاں پر بعض نے یہ قتل کر دیے گئے، یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے شہید کر دیے گئے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی بل آ گیا، بالکل بلکہ میں نے بہت ڈیٹیل ایک کلاس میں بتائی تھی، آج ٹائم بھی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو ٹھیک ہے، بل جو ہے وہ 2 طرح کے معنی میں آگے لیتے ہیں، کہ اگر پچھلی جو بات چل رہی ہے بعض دفعہ اس کی کہہ دیتے ہیں کہ اس کو غلط ثابت کر کے، نہیں ایسے نہیں ایسے، اور بعض دفعہ اس کو غلط ثابت نہیں کرتے اور بلکہ آگے سے اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایک نئی بات بتائی جاتی ہے۔ اب اس میں پچھلی بات کو غلط ثابت نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے، ان کو مردہ مت سمجھو، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو اب اس کو نہیں غلط ثابت کر رہے، تو یہ بات کو آگے ایک اور معنی میں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، اس کا ایک اور، اس کو کہتے ہیں یہ انتقالی ہوتا ہے، اور وہ جو پچھلی بات کو غلط ثابت کرتے ہیں، باطل ثابت کر دیتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ایسے، اس کو ابطالی کہتے ہیں۔ بس سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں۔ زیادہ تر اس کا ترجمہ بلکہ کے ساتھ، کبھی کبھار یہ ان کی ڈیپتھ کو جاننے کا مطلب یہ ہے، کبھی کبھار یہ بلکہ کے ساتھ نہیں لیکن یا مگر کے ساتھ کیا ہوگا، تب آپ کنفیوز ہو جائیں گی کہ یہ انہوں نے بلکہ ایسے کیوں نہیں کیا، تو وہ اس کا یہی ہے کہ اس کی جو 2 قسمیں ہیں ان میں سے ایک ایسی ہے جس کا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر بل کا بلکہ کے ساتھ کر دیں۔ جن بہنوں کو میری کوئی بات نہیں سمجھ آئی بالکل چھوڑ دیں، بس بلکہ یا ان کو کیا بنائیں گی؟ جی یہ خبر بنائے محذوف مبتدا کی۔
शाबाश, हम अहयाउन, बल्कि वो जी जिंदा हैं। अगर जिंदा आप है। इसको मुब्तदा बनाएंगी तो आगे खबर आप फर्ज करें आप कहती हैं कि ये मुब्तदा युर्ज़क़ूना खबर, तो तर्जमा नहीं बैठता, अपने रब के पास जिंदा रिस्क दिए जाते, नहीं वो नहीं बैठता। तो ये जी बल्कि वो जिंदा हैं, ये मुब्तदा खबर अलग जुमला हो गया। इंदा रब्बीहिम को क्या करेंगी? ये इसके मुतालिक भी कर सकते हैं, इसके मुतालिक भी कर या सकती हैं, उनके वो अपने और रब के पास जिंदा है। युर्ज़क़ूना के। जी हाँ आप ये कर दें, बस आप दूसरे के साथ कर दें, मुतल्लिक मुकद्दम कर दें, जी युर्ज़क़ूना वो मजहूल है, उसका अंदर वाव या जो भी आप कहती हैं वो उसका नाइबुल फाइल है, नाइबुल तो फाइल ये है। इसको मुतल्लिक मुकद्दम कर दें, इस जुमला फेलिया को अलग कर दें, तर्जुमा कर दें। जी, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं, या पास से माशाल्लाह, रिस्क दिए जाते शाबाश। बुशरा ने इस आयत का तर्जुमा बहुत अच्छा किया है, मैं इसको नहीं रिपीट कर रही। 170 आयत करें। हैं। जी, फरहीना, फरहीना नहीं, ये फा अलग से ना बोलें, जी जी, ये फारिहीना। एक साथ है। जी, फारिहुन मुझे लगा की शायद जमा आपने फा है। को, ये बिल्कुल। भी एक वजन है, आप कह लें मुबालगे का भी है, फाइल उनका, इसमें आप तर्जमा ये भी कर सकती हैं, बहुत खुश है। अच्छा यहाँ एक पॉइंट है, मैं भूल ना जाऊं, मुझे ये बताएं अगर कोई बहन मुझसे शेयर करना चाहे, फारिहीना भी खुश होते हैं, यस तबशीरूना भी खुश होते हैं, दोनों में फर्क क्या है? इसमें मुबालगा आ रहा है तो बहुत खुश का मीनिंग आ रहा है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, ये जो होते हैं ना जी मादे रूट लेटर जो कि उन अबवाब से आते हैं जिनके एक दो या तीन जायद हरूफ होते हैं, तो उनमें भी मुबालगा पैदा हो जाता है, ये इसमें भी है, वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। कोई बहन गैस करना चाहे? अच्छा चलें ठीक है। देखिए ये जो फारिहीन है ना, फारिहून, ये है खुश होना, दिल में खुश होना। आमतौर पे मैं आपको एक माना बता रही हूँ, बहुत सारी डिटेल और भी मिलेंगी। ये जो है ना, यस तब शिरूना, ये ऐसी खुशी है कि वो दिल में नहीं छुप रही। अच्छा अमीन फातिमा बाजी ने एक बात की है, वो मैं उसका भी आपको रिप्लाई करती हूँ, रुक जाए, बल्कि अच्छा किया आपने ये भी पूछ लिया। देखें ये जो यस तबशीरूना, ऐसी खुशी है जो सिर्फ दिल में नहीं है, वो आपके चेहरे से छलक रही है, झलक रही, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो आपकी स्किन पर नजर आ रही है। बशर इंसान को इसलिए कहते हैं, उसकी स्किन की वजह से कहते हैं। बाशा रा का एक मतलब स्किन होता है, जिल्द, हमारी जिल्द और किसी मखलूक की नहीं, वो सिर्फ हमारे पास है। तो ये ऐसी खुशी होती है जो कि चेहरे से जिल्द पे नजर आ रही है, जबकि फारिहीन दिल में है। इन्होंने लिखा इतराना, माशाल्लाह। याद रखें फारिहून दोनों माना में आता है, खुश होना, बहुत खुश होना अच्छे माना में भी, और इतराना थोड़ा नेगेटिव माना में भी। ठीक हो, यहाँ पर आप कह दें कि ये अच्छे माना में आ रहा है, इतराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कहने की, बस खुश है और बहुत खुश है। इसको ज्यादातर ने हाल बनाया है, यूर्जा कूना के अंदर जो वाव जमीर है, किसी को समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ बुशरा, गुड न्यूज। बुशरा वो खुशखबरी होती है जिसको सुनकर आपका चेहरा दमक उठता है, उसके चेहरे पे ग्लो आता है, स्किन पर। चले जी फारिहीना, ये हाल बन रहे हैं क्योंकि ये हालते नसब में लिया जा रहा है यहाँ पर इसको। अब जी किसी को नहीं भी समझ आ रही ना कि ये हाल कैसे बन रहा है, किसका बना, छोड़ दें, आप यहाँ से शुरू कर दें। मुझे ये बताएं, बीमा आताहुमुल्लाहु, अल्लाह लफ्ज जलाला क्या बनाएंगी? ये आता का फाइल हो जाएगा, इसमें फाइल हो जलाला। गया, हुम मफूल हो गया, मिन फदली ही मुतल्लिक हो गया। तो ये जी, आता हुम फेल अपने फाइल, ये मुतल्लिक और सिला, मफूल, तो जुमला फेलिया होकर क्या बना? ये सिला हो गया। माँ इसमें मौसूल के लिए, माँ इसमें शाबाश, ये मौसूल सिला। अपने सिला से मिलके मुताल, ये बा हरफ जर के लिए मजरूर, और फिर ये बा हरफ जर के साथ मजरूर होके मुतालिक हो गया फरहीना के। शाबाश, बिल्कुल, क्योंकि उस वजन पे जो जिनके मुतल्लिक ये किया जा सकता है। अच्छा देखिए, जब मैं कभी आपसे कोई किसी का एक माना शेयर करती हूँ, तो अगर मैं कभी बताना भूल भी जाऊं तो याद रखिएगा, अरबी जबान की इतनी वुसअत है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये मैंने सर की वीडियो से भी, खुद डिक्शनरी में से भी, मौला के कम अज कम 18-20 माना में वो इस्तेमाल होता है अरबी में। तो अगर मैं आपको एक जो मैंने अपनी बुक्स में से देखा या मैंने किसी एक जगह से सुना, वो मैं एक पॉइंट शेयर करूंगी, बाकी भी हो सकते हैं, और तो ये इस चीज के लिए हमेशा आप ज़हन में रखा करें। ठीक हो गया जी, आगे आप करें। आप इसका तर्जुमा कर दिया था, फारिहीना? नो नहीं उस्ताद। करें करें। फरहीना बहुत खुश हैं, बिमा आता हूँ, बहुत खुश है जो उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से दिया है।
शाबाश। यहाँ पे अब आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा शोहदा को। एक तो वो खुश हैं उस पर जो अल्लाह ताला ने उन्हें इतना दिया, ये वही जान सकता है जो वहां पर जाएगा, जो देखेगा, जो भी शहीद, वो अल्लाह का फजल कितनी सूरतों में है, बहुत सूरतों में वो। इसके अलावा वो और भी खुश होते हैं अपने उनके लिए जिनको वो पीछे छोड़ कर आए हैं, जो इसी रास्ते पर थे, अल्लाह ताला के रास्ते में, जो किसी भी तरह जिहाद कर रहे हैं, और उनकी भी उम्मीद है कि वो शहीद होकर इनसे मिलने वाले हैं। वह यस्तबशिरूना, इसका बताएं। जी, ये वाव आतिफा है और यस्तबशिरूना ये बाब इस्तफआल से है, बाशीन रा इसका मादा है, वाव जमीर इसका फाइल है, बिल्लज़ीना बा हर्फ जर है, अल्लज़ीना इसमें मौसूल, आगे इसका सिला आ रहा है, फिर लम जार यल्हक़ू मजरूर को बिहिम। मुतल्लिक बना दें, और ये अभी चूंकि जी अधूरा है तो इसका सिला बता दें। जी, लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम। ठीक है, अब इसमें जी, लम आ गया तो लम क्या करता है? ये हर्फ नफी है, जाज़बा है, मुजारे को मजूम करता है और ये माजी में तर्जुमा ले जाता है। तो शाबाश। और यलहक जोरदार नफी है, ताकीदी नफी जोरदार है। नफी। जी शाबाश। तो अब ये लम यलहकू, वो अभी मिले ही नहीं। ठीक है, वो अभी जी नहीं मिले मिली। उन्हें। हाँ, वो उन्हें नहीं मिले। यलहकू वो लोग हैं, ठीक है, बिहिम इनसे, मिन खल्फिहिम इनके पीछे से। उनके पीछे से। जी, ठीक है, तो करे तर्जुमा कैसे बना? तो ये तर्जुमा करो। यलहकू अपने जी फाइल, अपने ये फेल अपने फाइल अपने दोनों मुतल्लिकात से मुस्तहम। मिलकर जुमला फेलिया होकर फिर सिला बना अल्लाह जीना के लिए। फिर अल्लाह जीना मौसूल सिला मजरूर हो गए बा के लिए, जार मजरूर को मुतल्लिक कर दे यस तब शिरूना, और फेल फाइल अपने मुतल्लिक से मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। इसको आप पीछे अतफ कर दें क्योंकि बात वही चल रही है। तर्जुमा करें। जी, वो उन लोगों के बारे में खुश हो रहे हैं जो उनके साथ उनके पिछलों में से मिले, नहीं इन्हीं मिले, के पीछे से, ठीक पिछलों है, में इन्हें अपने पीछे छोड़ के आए, उन्हीं की बात हो रही है जो इनसे इनके पीछे पहले। अभी नहीं मिले। जी ठीक है, जी, लम अभी मिले ही यलहकू, नहीं। वो लोग अभी नहीं मिले, ये अल्लाह जीना की तरफ जा रहा है। इसका फाइल वो अभी नहीं मिले, किन से? वो इनसे, इनके पीछे से, ये अपने पीछे उनको छोड़ आए हैं। तो खल्फ, ये पीछे, जी इसको और भी बहुत सारे माना होते हैं, जानशीन भी होता है। खैर यहाँ पे जो अपने पीछे उनको छोड़ा है, मैं दोबारा कर देती हूँ। फारिहीना, वो उस पर बहुत खुश हैं या खुश होते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से दिया, और उन लोगों के बारे में भी बहुत खुश हैं या होते हैं जो इनसे, इनके पीछे से अभी नहीं मिले या नहीं मिले। ठीक हो गया। अल्लाह खौफुन अलैहिम, वैसे भी आयत बहुत दफा आई है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और इसको जो ला खौफुन अलैहिम जुमला इसमें, इसको भी आप मुदारे में भी कर सकती हैं तर्जमा, और हाल में भी कर सकते हैं, मेरा मतलब है मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं और हाल में भी। मुझे इससे पहले कि आप ये करें, मुझे अल्लाह के बारे में कुछ बताएंगे क्या है? जिस तरह ये अन और ला का कॉम्बिनेशन है, और अन मुखफ़फ़ा बोलते हैं और ला नफी है या लईसा के मीनिंग में आता है। शाबा। अच्छा, इस ला के बारे में ना दो राय है। किसी ने कहा कि ये जी ला आमिला है, तो फिर आप कहेंगी कि मुशाबह भी लैसा है, फिर इसका एक इसम होगा, एक खबर होगी। एक। किसी ने कहा कि नहीं, ये आमिला नहीं है, गैरू आमिला है, तो फिर आप कहेंगी अब ये एक मुब्तदा बन जाएगा खौफुन, और दूसरा उसकी खबर। बन जुमले इसमिया ही रहे, और जुमला इसमिया होकर ये अन की खबर बनेंगे। याद रखें, ये जो अन मुखफ़फ़ा होता है ना, ये अभी आप छोड़ दें, इसको कैसे पहचाना है, इसकी बहुत डिटेल है, मैं सिंपल करके बस इतना बता देती हूँ। ये अमल करता है, जैसे मैंने इन मुखफ़फ़ा का कहा था ना, वो अमल नहीं करता ज्यादा। तो इसका अब एक इसम भी होगा, इसकी खबर भी होगी, और इसका इसम याद रखिएगा, जमीर शान होती है। वो ऐसी जमीर होती है जो पीछे कहीं नहीं लौट रही होती, बस इसका इसम जमीर होती है। आगे कोई जुमला होता है, वो इसकी खबर बनता है, वो ज्यादातर जुमला इसमिया होता है। कभी कभार जुमला फेलिया, नेगेटिव या दुआया होता है। और अगर ना हो ये जुमले, तो फिर इसकी खबर पर सा, सौफा, लव और लन आते हैं, जिनसे हम आराम से पहचान लेते हैं कि ये अन मुखफ़फ़ा है। अगर समझ आ गई ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, बस तर्जुमा करें जी, तर्जुमा। जी उस्ताद, अन ला
यह کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. شاباش. اور اگر لا کو زائدہ مانے، دوسرے والے لا کو جو واو عاطفہ کے بعد نہ آتا ہے ہی جملے وہ کے بعد، غمگین ہوں. اور نہ جی ہی وہ غمگین ہوں گے. جی اب کسی نے اس طرح کیا، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور کسی نے دونوں کا کہا ہے، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے، کبھی موقع ملا تو دیکھیں گے انشاءاللہ. فی الحال بہت ہے. کوئی اور سنانا چاہتی ہیں یا لاسٹ آیت بشرا صاحبہ سے ہی کروا لیتے ہیں؟ بشرا جی کریں، بس 9:40 جی. ہو گئے. کریں. یستبشرون پھر فعل مضارع، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، باب استفعال سے ہے. بنعمتن یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے، اور من اللہ نعمتن کو کے کیا آگے بنائیں گے؟ من اللہ اس کی صفت بن جائے گی. جار واو عطف ہو مجرور آ جائے رہا ہے، گی. نکرہ کے بعد صفت بن گئی. واؤ کے جی. کیا بنائیں گے؟ واو عاطفہ، اور فضلن بھی یہ مجرور ہے تو یہ عطف ہو جائے گا اسم الجلالہ پہ، اور یہ بھی مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے ساتھ، اور نہیں یہ رکیے صفت رکیے بن رکیے، جائے اس گی. میں جلالہ پر عطف نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے اور فضل اوکے کی طرف اوکے، سے. بالکل بالکل. نعمتن پہ عطف ہوگا فضلن، کیونکہ دونوں نکرہ اسم شاباش. ہے. نعمت ان پر عطف جی ہوگا، استاذہ. اور یہاں پہ جی نعمت اور فضل، یہ دونوں چیزیں یاد بالکل. رکھیں. نکرہ ضرور ہیں، لیکن نکرہ میں جس طرح کثرت بھی پائی جاتی ہے، تعظیم بھی پائی جاتی ہے، حقارت کے لیے بھی بعض دفعہ استعمال کرتے ہیں، اور کسی جنس کو کسی چیز کو بتانا ہو کہ کوئی یا ایک. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ یعنی کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا فضل، یہ اس معنی میں ہے. سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. اب نعمت سے مراد علماء کرام نے وہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیاں ہیں، جو اللہ کے قرب، کیونکہ اصل میں شہداء جتنے یہ اللہ کے قریب ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ کی جو قرب کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو وصال کی لذتیں ہیں، تو اس کا آپ کہہ لیں کہ فضل ہے. تو بس یہ ڈیٹیل ہے تفسیر کی. ٹھیک ہو گیا. تو فضل کو نعمت پہ کریں. ایون دو جو آگے جملہ آ رہا ہے نا انا کا، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، اس کو بھی جی انہوں یہ نے بھی کہا ہے کہ یہ مجرور نعمت. مانا ہے اس جملے کو، وہ بھی نعمت پہ کیا ہے انہوں نے، اس کا بھی عطف. جی تو آپ یہ سارا ایک ہی جملہ ہو رہا ہے، تو سارا نعمت پہ عطف ہو کے فضل بھی نعمت پہ عطف کریں، اگلا جملہ بھی نعمت پہ عطف کریں، اور نعمت خود موصوف ہے، من اللہ صفت، تو موصوف صفت مل کر، یعنی کہ نعمت پہلے معطوف علیہ بنا، اپنے فضل اور اگلے جملے دونوں کے ساتھ مل کر پہلے موصوف بنا، پھر اور من اللہ صفت میں موصوف صفت ہو کر پھر آپ اس کو متعلق کریں گے یستبشرون کے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، یہ تیاری کرتے ہوئے آپ کو ویسے آ رہے ہوں گے، ابھی تو اب سمجھ لیں. پھر دوبارہ بتا رہی ہوں. سب سے پہلے نعمت کو بنائیں گی آپ معطوف علیہ، اس پر عطف کریں فضل کا اور اگلے جملے کا، وہ دونوں معطوف اس پر ہو جائیں گے، اس کے معطوف اول اور ثانی. پھر نعمت آپ دیکھ رہی ہیں اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو یہ اس کی صفت بنا دیں. تو نعمت معطوف علیہ بھی بن رہا ہے، موصوف بھی بن رہا ہے. اب چاہے پہلے موصوف بنا دیں، لیکن اصل میں یہی ہے، پہلے ان کا اس پر عطف کر کے اس کو موصوف بنا دیں، اور من اللہ صفت، پھر موصوف صفت کا آپ کہہ دیں جی کہ یہ مجرور ہو رہے ہیں باہر کی طرف. نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی بات نہیں. نعمت موصوف، من اللہ صفت، آگے فضل کو پھر عطف کر دیں، اگلے جملے کو پھر عطف کر دیں. کرنا کس پر ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، نعمت پر کرنا ہے، ورنہ ترجمہ نہیں بیٹھے گا. اب ترجمہ کرتے ہیں. جی استاذہ. وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑے فضل پر خوش ہوتے ہیں. شاباش. اور اور اس پر بھی اس کی ترکیب کروں، ان اللہ کی. انا کا اسم بتا دیں، اور بلکہ نظر آ رہا ہے جی اللہ لفظ اسم جلالہ انا کا جلالہ اسم، اسم ہے، آگے اس کی خبر آ رہی ہے، جملہ اور جی پھر خبر، جملہ فعل. اور یہ یدیعو باب انا جملے کو افعال جملہ سے نہیں ہے. رہنے دیتا ہوتا. ایک سیکنڈ. جی انا پھر اپنے مصدر معول اسم اور یا خبر پھر سے مل کے کیا بنا؟ یہ مصدر معول کی تعویل یا مصدر کی تعویل میں ہو کے، مفرد کی تعویل میں ہو کے یہ بن جائے گا مجرور، محلن مجرور. شاباش. محلن اور یہ مجرور، اس کو بھی نعمہ پہ اس جی کا عطف کر دیں گے. نعمہ انا پہ جملے کو عطف جملہ کر رہنے دیں. دیتا ہے، انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، سنگل ایک چیز بنا دیتا ہے، مصدر کائنڈ آف اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا. اس کو پھر آپ کچھ بھی بنا سکتی ہیں. آگے اس کا اسم جی اللہ لفظ جلالہ ہے، خبر اس کی جملہ فعلیہ ہے. اس میں لا یدیو، لا کون سا ہے؟ لائے نفی ہے، کیونکہ مضارع اپنے مرفوع فارم میں ہے، نہ مجزوم شاباش. ہوا نہ یدیو منصوب ہوا ہے. مادہ اور باب جی بتا دیں. یہ داد یا اور عین اس کا مادہ ہے، باب افعال سے ہے، ہم فاعل ہے،
اور اجرا مضاف منصوب نہیں ہوم فائل اور نہیں ہوگا, فائل ہوا دوبارہ ہوا دیکھیں, فائل جو ہوا اسم فائل ہے الجلالہ جو کی اللہ طرف تعالیٰ کی جا رہا طرف راجع ہے. ہے. جی استاد. شاباش. اجر اجر المؤمنین المؤمنین مرکب اضافی کیا بنے گا؟ یہ مفعول بن جائے گا یدیعو کا. شاباش. اس کے مرکب اضافی کے اعراب کا مضاف سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں المؤمنین پہلے بھی آیا تھا, اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرور ہے یا منصوب؟ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو بتائیں. مجرور ہے. یہ مجرور ہے. مجرور ہونے کی دو مین وجہ ہوتی ہیں, یا اس سے پہلے حرف جر آئے یا وہ مضاف الیہ بن رہا جی ہو. اگر نہیں تو پھر ایک اور بھی ہے کہ وہ کسی کو فالو کر رہا ہو, خیر چھوڑ دیں. اگر یہ دو مین وجہ نہیں ہے پھر اس کا مطلب ہے المومنین یہاں پہ مجرور نہیں ہونا تھا, منصوب ہونا تھا, پھر ہم نے کچھ اور دیکھنا تھا. خیر, جی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر, میں نے آپ کو بتا دیا, جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا, سنگل. پھر اس کو ہم نے اس کو بھی ایک سنگل مان کے تو نیما پہ عطف کر دیا, ترجمہ کر. جی. اور 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 یہ نہیں, کہ بے اور شک نہیں, واو واؤ. نہیں ہے. استاذہ آگے واؤ کا ترجمہ کیے تھے اچھا آپ اللہ واؤ سے سے شروع پہلے. کر رہی ہیں. اچھا اچھا جی اچھا ٹھیک ہے, میں شروع سے شروع کر رہی تھی, یہ سب شروع نہ. ٹھیک ہے جی, یہاں سے جی شروع جی کریں. یہیں سے کر دیتے ہیں. اور اللہ کی سوری وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑے فضل پر خوش ہوتے ہیں, اور یہ کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. شاباش. اور اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے عطف کیا نا, اور اس پہ بھی, آپ چاہے بریکٹ میں لکھ لیں, جی اور ایسے اس پہ بھی لکھیں. کہ اللہ, کیونکہ اللہ کا ترجمہ کے ساتھ اکثر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں شہداء کے کتنے, یقین کیجئے یہ ان کے جو فضائل, ان کی کیا کہنے چاہیے, ان کی جو اللہ کی طرف سے جو ان پہ انعامات ہوں گے, جو نوازا جائے گا, وہ تو یہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے جتنی اس کی میں نے ڈیٹیل میں پڑھ کے آئی ہوں. آپ اب شوق رکھتی ہیں تو ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تو وہ اللہ کے فضل پر خوش ہوتے ہیں, پھر وہ ان کے لیے جو ان سے ملنے والے ہیں پیچھے سے, جن کو یہ چھوڑ کے آئے ہیں, جو اسی رستے میں ہیں. ٹھیک ہے, پھر اور دیکھیں. اچھا یہ جو ہے نا اللہ خوف علیہم, اس کے بارے میں دونوں رائے ہیں, ان شہداء کے بارے میں بھی اور ان جن کو چھوڑ کے آئے ہیں ان کے بارے میں بھی. خیر اس کو اب فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. پھر آگے وہ اور خوش ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت بڑی نعمت جو میں نے آپ کو بتائی, اور بہت بڑا فضل, اور اس پر بھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. چلیں جی, یہاں پہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. میں ریکارڈنگ سٹاپ